اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد. قرآن کے سلسلے میں جو انحرافات اور شبہات کے اور اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں ہماری جو سیریز چل رہی ہے، اس میں آج شاید 2 موضوعات پر، یا اتنا وقت نہیں بچا تو ایک پر ہی اکتفا کرنا ہوگا. اس میں پہلا موضوع یہ ہے کہ قرآن میں تفکر و تدبر کی خود قرآن نے دعوت دی ہے اور اس کی بہت اہمیت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، لیکن عام افراد جب اس پہ تفکر و تدبر کرنا شروع کرتے ہیں، ابھی ہم آگے چل کر وہ بھی ذکر کریں گے کہ عام افراد کے لیے تفکر و تدبر کس طرح سے ہوتا ہے اور جو اس کے اہل ہیں وہ کیسے تفکر و تدبر کرتے ہیں. لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب عام عوام اس پر یہ کام شروع کرتی ہے تو بہت انحرافات کا شکار ہو جاتی ہے. اعتقاداتی انحرافات بھی ہوتے ہیں اور عملی انحراف بھی ہوتے ہیں. دیکھیے، قرآن کی تعلیم اس قدر ضروری ہے کہ اس سے پہلے کے لیکچرز میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے. امام فرماتے ہیں اگر ہمارے محبوں اور شیعوں میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اور وہ اچھی طرح قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو قبر میں اسے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ خدا اس کے درجات کو بلند کرے، اور یہ درجات بہشت قرآنی آیات کی تعداد جتنے ہیں وہاں قاری قرآن سے کہا جاتا ہے قرآن پڑھو اور اگلے درجے میں چلے جاؤ. یعنی یہ سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے تعلیم قرآن کا، اگر اس دنیا سے انسان حاصل کر کے نہ گیا. اچھا، اب یہ بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم 4 طرح کا ہوتا ہے: نفع دینے والا، شفاعت کے لائق بنانے والا، بلندی دینے والا اور پستی دینے والا. نفع دینے والا علم شریعت کا علم ہے، شفاعت کے لائق بنانے والا علم قرآن کا علم ہے، اور بلندی دینے والا علم نحو کا علم ہے، اور پست کرنے والا علم نجوم کا علم ہے. اچھا، نفع دینے والا علم شریعت کا علم ہے، یعنی اگر کوئی فقہی احکام کو اچھی طریقے سے سیکھے، یاد کرے، اس کو پھیلائے. عام طور پر علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بہت ہی عجیب و غریب برکت ہے کہ جو اس کے اندر اس فیلڈ میں آتا ہے ایک عجیب زندگی کے اندر، ٹھیک ہے وہ کوئی بہت ارب پتی کروڑ پتی نہیں بنتا ہے، لیکن عام طور پر اس کی چیزوں میں برکت آ جاتی ہے، اس کے کام آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو یہ نفع دینے والا علم ہے شریعت کا علم. دوسرا، شفاعت کے لائق بنانے والا علم قرآن کا علم ہے. شافع و مشفع، یہ شافع بھی ہے اور مشفع بھی ہے. شافع کہتے ہیں قرآن خود بھی شفاعت کرے گا، اور مشفع کہتے ہیں یعنی ایسا شفاعت کرنے والا ہے کہ جس کی شفاعت لازمی قبول کی جائے گی. اچھا، قرآن ایز اے ہول، پورا قرآن بھی شفاعت کرنے والا ہے اور اس کے خاص سورہ بھی شفاعت کرنے والے ہیں. جیسے قبر میں شفاعت کے لیے سورہ ملک کو کہا جاتا ہے، یہ جھگڑا کرے گی، قبر میں جھگڑا کرنے والا سورہ ہے قبر میں. اسی طریقے سے قرآن کے 2 سورہ اور ایسے ہیں کہ جن کو شفاعت کرنے والے سورہ کہا جاتا ہے. ان میں ایک سورہ بقرہ ہے اور ایک سورہ آل عمران ہے. اور جو بھی سمجھ کر قرآن پڑھتا ہے، جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس کی اہمیت پر، تفکر و تدبر کی، اور اس پہ جو انحرافات ہو رہے ہیں، جو سمجھ کے پڑھتا ہے اس کو 10 افراد کی شفاعت کا حق آخرت میں اپنے خاندان والوں کا عطا کیا جائے گا کہ 10 افراد کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں ساتھ لے جاؤ. اور جو قرآن کو حفظ کرتا ہے اس کے لیے 70 افراد کی شفاعت کا حق اس کو دیا جاتا ہے. تو بہرحال قرآن جو ہے شفاعت کرنے والا ہے. اچھا، بلندی دینے والا علم نحو کا علم ہے، یعنی جو عربی زبان کے جملوں کی بناوٹ کا علم ہوتا ہے وہ نحو کا علم کہلاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا صرف و نحو وغیرہ جو ابتدائی طور پر دینی طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہی ان کو ساری چیزیں عبارتیں پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا مفہوم ہے. تو صرف و نحو کا علم جو کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے محمد
ابو الاسود دوئلی ان کو سکھایا تھا اپنے ایک صحابی کو، بعد میں انہوں نے باقاعدہ اس علم کی تدوین کی، صرف و نحو وغیرہ کی، خاص طور پر نحو کی. تو شفاعت کا لائق انسان بن جاتا ہے اگر سمجھ کے پڑھے، اپنے خاندان والوں کی بھی شفاعت کر سکے گا وہ. اور اس حد تک اس کی اہمیت ہے کہ حضرت امیر نے ایک دفعہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی تعریف کی تھی، تو کسی نے کہا مولا آپ باب علم ہونے کے باوجود جابر کی تعریف کر رہے ہیں. امام نے فرمایا تو معلوم نہیں کہ جابر اس آیت کی تفسیر کو سمجھتے تھے، سورہ قصص کی آیت نمبر 85 کو. یعنی ایک آیت کی تفسیر کو اور سمجھ، اس میں تفکر و تدبر کر کے پائے تکمیل تک اس کو پہنچانا، اس علم کو، یعنی اس لحاظ سے حضرت امیر جابر کی تعریف کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں تفکر و تدبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایک جب چھٹے امام سے یہ بات پوچھی گئی تھی، جب ایک رات میں ختم قرآن کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ تم قرآن کو 1 ماہ سے کم میں ختم کرو. یعنی شاید امام کا مقصد یہ ہو کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے یہ بات مانے ہو جائے گی کہ تم اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھو گے. جیسے کہ ہم نے پچھلی نشست تو آپ لوگوں میں نہیں ہوئی تھی، وہ ہفتے والی کلاس میں ہو گئی تھی، امید ہے کہ آپ نے سن لی ہوگی ختم قرآن کے سلسلے میں. تو اس میں ہم نے یہ والی چیز بیان کی تھی کہ زیادہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ بہت مختصر مدت میں انسان قرآن کو ختم کرے، سوائے کہ رمضان المبارک کا ایک استثناء ہے. تو کیونکہ انسان اتنی جلدی اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے. یعنی بہرحال ایک آپ سے ایک تقاضا کیا گیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خوش نصیبوں کسی زندگی چاہتے ہو، شہداء کسی موت چاہتے ہو، روز حشر نجات چاہتے ہو، قیامت کی تپتی دھوپ میں سایہ چاہتے ہو، اور گمراہی کے دن ہادی اور رہنما چاہتے ہو، تو قرآن کو پڑھو اور سمجھو. کیونکہ قرآن رحمان کا کلام ہے، شر شیطان سے بچاتا ہے اور میزان عمل کو بھاری کرتا ہے. تو یہاں پر بھی قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے تاکید آئی ہے. اور یہ بھی ارشاد رب العزت ہے جو سورہ اعراف کے اندر ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو کہ شاید تم پر رحمت نازل کی جائے. ویسے یہ نماز جماعت کے سلسلے میں آئی ہے یہ آیت، لیکن ویسے بھی قرآن کبھی پڑھا جائے تو یعنی اس کو غور سے سننے کا حکم کیوں ہے؟ یعنی اس کو سمجھو تو اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے، اس لحاظ سے ہے یہ بات. اور یہ بھی فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ قرآن کو سیکھو کیونکہ وہ بہترین کلام ہے، اور اس کو سمجھو کیونکہ وہ دلوں کی بہار ہے. اور قرآن کی آیات میں علم کے خزانے، جب اس کے خزانے کھولے جاتے ہیں تو تمہیں اس میں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. یعنی ہم دیکھیں کیا چیز بیان کر رہے ہیں کہ بہرحال تفکر و تدبر کی اپنی جگہ اہمیت ہے. اور یہ بھی فرمایا امام نے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان کیا ہے. خدا کی قسم کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کی طرف لوگ محتاج ہیں، مگر یہ کہ اس کو بیان کیا. تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. ہم نے سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ جب یہاں پر تشریف لائے تھے تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی، اور اپنی بہت ساری اس میں بھی تقریروں میں بھی بات کہتے تھے کہ قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے، ہر چیز کا علم موجود ہے. بس یہ کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، یعنی اس کو جاننے والے ہونے چاہیے. جب بھی امام اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب کسی آیت کی تشریح بیان کرتے تھے لوگ یہ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے قرآن میں یہ آیت پہلی دفعہ پڑھی. خود امام ابو حنیفہ کے متعلق ملتا ہے کہ وہ جب چھٹے امام سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور امام نے استدلال میں آیات قرآن پیش کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں پہلی دفعہ ان آیات کو سن رہا ہوں قرآن کے اندر. تو ہر چیز کا بیان موجود ہے، لیکن وہ ہماری ریچ سے باہر ہو جاتا ہے، ہمارے فہم سے. تو جب بھی ائمہ معصومین کی طرف رہنمائی کی گئی کہ وہ جو ہے بیان کریں کسی بھی آیت کی تفسیر، ان کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے کہ خود معصومین نے ان آیات کی کیا تفسیر بیان کی ہے. تو ہر چیز کا بیان تو موجود ہے قرآن میں. اور یہ بھی فرمایا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ نے قرآن کو کسی خاص زمانے یا خاص افراد کے لیے قرار نہیں دیا ہے، وہ ہر زمانے میں تازہ ہے اور ہر قوم کے لیے شاداب اور ثمر بخش ہے. ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے کے افراد کے لیے، بلکہ جیسا جیسا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ بھی احادیث میں آیا کہ زمانہ بھی جو ہے قرآن کی تفسیر کرتا ہے. بہت سی چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی ہیں.
تو بہرحال یہ تو ہے کہ بہرحال تفکر و تدبر کے لحاظ سے، لیکن ایک مسئلہ آگے چل کر اس تفکر و تدبر کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعد اپنی امت میں ایسے ان لوگوں سے زیادہ خوف زدہ ہوں جو قرآن کی بے محل تعویلیں کریں گے، یعنی جو ان کے دماغ میں آ رہا ہے، جو ان کی سمجھ میں آ رہا ہے، بس وہ جو ہے نا بیان کرتے چلے جائیں گے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اس وقت اگر آپ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر دیکھیں، قرآن کے لحاظ سے ایسے ایسے نظریات، ایسے ایسے افکار، ایسے ایسے افراد قرآن کو لے کر آ رہے ہیں اور ایسے عجیب و غریب نظریات پیش کر رہے ہیں کہ انسان دہل کے رہ جاتا ہے، اور اس طرح سے اپنی من مانی تعویلات کر کے قرآن کو، آیات کو توڑ مروڑ کے اپنے موقف کی تائید کے اندر پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، جہاں انسان، عام افراد جو کہ ان چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتا ہے قرآنی علوم سے، وہ جب تفکر و تدبر کرنا شروع کرتا ہے تو اپنے سارے ذاتی عقائد اور نظریات کا بوجھ قرآن پہ ڈال دیتا ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے اسے نہیں مانتا، بلکہ جو نظریہ قائم کر لیتا ہے وہ قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کے اپنے نظریے کا اور منطبق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، جبکہ قرآن اس کے برخلاف بات کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی آج ہم بہت ساری مثالیں اس کی آگے چل کر دیں گے۔ اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں رکھتا جس نے میرے کلام کی تفسیر اپنی طرف سے بیان کی، یعنی اپنی طرف سے تفسیر بیان کر رہا ہے، تفسیر بھی رائے کر رہا ہے۔ جب بھی اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، میں اکثر اس بات کو کہتے رہتے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن کے لحاظ سے دیکھیے، جب بھی آپ گفتگو سنیں تو آپ کے الارم بج جانا چاہیے، آپ کو ایک لحاظ سے ریڈ لائٹ کا سگنل آ جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص صرف لفاظی کے ذریعے قرآن کی آیات کے ظاہری معنوں کو لے کر آپ کو کوئی چیز سمجھا رہا ہو اور ائمہ معصومین کی روایت سے استدلال نہیں کر رہا ہو کہ ائمہ نے ان آیات کی کیا تفسیر بیان کی ہے، تو ایک لحاظ سے ذرا آپ کو ایک ریڈ لائٹ جل جانی چاہیے کہ آگے چل کر کچھ خطرناک بات کی طرف جایا جا سکتا ہے اس میں، کہ جو افراد ظواہر قرآن کو صرف لے کر ظاہری آیات کے ظاہری اپنے لحاظ سے معنی کرتے ہیں اور تعویلات پیش کرتے ہیں اور ائمہ معصومین کے کلام کو ساتھ میں نہیں ملاتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی طرف آگے چل کر جا سکتے ہیں، چاہے بظاہر آپ کو ہر بات اچھی نظر آ رہی ہو۔ تو یہ ایک مشورہ میرا اس لحاظ سے آپ یاد رکھیے گا۔ تو جس نے میرے کلام کی تفسیر اپنی طرف سے کی، وہ گویا مجھ پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے۔ کتنی ابھی اب جو قرآن کے لحاظ سے جو افراد بہت مشہور انٹرنیٹ کے اوپر ہیں اور شیعہ سنی دونوں اس کے اندر موجود ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات اس سے خالی ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین کی جو احادیث سے یا رسول اللہ کی احادیث سے استنباط نہیں ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ اپنا کوئی ذاتی نظریہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اچھا، اب کیا کوئی شخص تمام قرآن بغیر استاد و رہنما کے خود پڑھ کر سمجھ سکتا ہے؟ تمام قرآن بغیر استاد و رہنما کے؟ دیکھیے آج کل ایک یہ بہت ہو گیا کہ بھائی ہم کسی مولوی ملا سے ہم نہیں پڑھیں گے، کسی تفسیر قرآن کو ہم نہیں دیکھیں گے، قرآن خدا نے تمام انسانوں کے ہدی للناس، دیکھیے لوگ یہ بھی قرآن کی آیات سے کیسا استفادہ ہوتا ہے، ہدی للناس قرار دیا، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن براہ راست ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ قرآن خطاب کر رہے ہیں تو گویا ایک وحی ہے جو ہم پر نازل ہو رہی ہے، یہ صرف رسول اللہ سے مخصوص نہیں ہے، یہ قرآن ابھی ہی مجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ ایک صاحب یہ بھی بہت مشہور قرآن کے جو ہے کہتے ہیں کہ قرآن اسی وقت آپ پر نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کسی استاد کی، کسی رہنما کی کوئی ضرورت نہیں، انسان خود پڑھ کر سمجھ سکتا ہے، خود پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، اب اگر خود پڑھ کے سمجھ سکتا ہے تو رسول اللہ کیا ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے آئے تھے لوگوں کو؟ بھئی جب آپ خود پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں تو رسول اللہ کو پھر قرآن سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صرف زبانی طور پر اس طرح مولوی صاحب وغیرہ کوئی بچے کو قرآن پڑھانا سکھاتے ہیں ناظرہ، اس طریقے سے کیا رسول اللہ آئے تھے قرآن پڑھانے کے لیے؟ اچھا، جبکہ قرآن کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی آیات کی، ہم نے اس رسول کو مبعوث کیا ہے جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر صرف عربی جاننا ہی کافی ہوتا ہے اس سلسلے میں اور رسول اللہ خود سے تعلیم نہیں دیتے کتاب و حکمت کی، تو انسان جو ہے وہ کیسے
یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان اس قسم کی آوازیں لگنے لگی ہیں تو وہی حسبنا کتاب اللہ جو کہا گیا تھا شروع میں، تو یہ تو اسی طرح کی بات ہو جائے گی. یعنی ہمارے لیے کتاب خدا کافی، ہمیں کسی رہنما کسی بتانے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو گویا آپ نے اس نعرے کی تائید کر دی ہے. تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا مطلب ہے رسول اللہ اور معصومین سے آپ کو یہ سب چیزیں لینی ہیں. کتاب و حکمت کی تعلیم جو ہے وہ رسول دیتا ہے. اچھا، کیا اصحاب رسول اللہ کو معاذ اللہ عربی نہیں آتی تھی؟ عربی بالکل سب کو عربی آتی تھی. جب سب کو عربی آتی تھی تو پھر کسی عربی جاننے والے کو گمراہ ہونا ہی نہیں چاہیے. بھائی عربی آتی ہے، اور عربی جیسے اردو کے اندر اگر قرآن نازل ہو، قرآن اردو میں اگر پڑھیں تو آپ کو کسی کو سکھانے والے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو. اس کا مطلب کسی بھی آدمی کو گمراہ ہی نہیں ہونا چاہیے جس کو بھی عربی آتی ہے. لیکن ایسا نہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اکثر لوگ قرآن کے ذریعے کثیر تعداد ایسی ہے جو گمراہ ہو جاتی ہے، اور کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو کہ ہدایت پا لیتی ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور فاسقوں کے علاوہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے قرآن کے ذریعے بھی کثیر تعداد گمراہی کا شکار ہو جاتی، اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہوتا. یعنی ان فاسق افراد کے اپنے افکار کا بوجھ وہ قرآن پہ ڈالتے ہیں اور وہ گمراہ ہوتے ہیں. اس کی الگ تفسیر ہم اس وقت نہیں جا رہے اس کے اندر، لیکن بہرحال اسی قرآن کے ذریعے، یعنی خود قرآن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اسی کو استدلال بنا کر آپ نے دیکھا کتنے فرقے بن گئے. ہر فرقہ اپنے آپ کو قرآن سے ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ میرا موقف بالکل صحیح ہے، دیکھیے قرآن میں یہ آیا ہے، جبکہ قرآن میں اس کے برخلاف بات ہوتی. تو اکثر لوگ اکثریت گمراہ ہو جاتی. اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ عوام کے لیے اگر ہم تلاوت کو کم حیثیت کر کے تفکر پر زور دینے لگیں، ہر افراد جو تمام افراد سے کہیں کہ بھائی دیکھیے ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ تفکر و تدبر نہ ہو، اور بعض اوقات اس کی حمایت میں کچھ احادیث بھی ہیں، ان کا اپنا ایک الگ مقام ہوتا ہے، لیکن عوام کے لحاظ سے بات اتنی صحیح نہیں ہوتی. عوام کو تلاوت کے لحاظ سے لگا رہنے دیں، پھر جب وہ اس لیول کو کراس کر لیں، یقین کیجئے کہ اس وقت عوام تو مائنس میں ہے، تلاوت کے کرنے کے لحاظ سے بھی مائنس میں ہے. یعنی اگر آپ ان کو ابھی سے ہی کہہ دیں گے کہ ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں تفکر و تدبر نہ ہو، اور عام طور پہ تفکر و تدبر کر بھی نہیں پاتے ہیں لوگ، تو وہ تلاوت سے بھی جائیں گے اور تلاوت سے چلے گئے ہیں. تو عوام کو بہت زیادہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، تو اور صرف کہیں تفکر ہونا چاہیے، تو تفکر کے ایک تو وہ تمام نقصانات آپ ابھی جو ہم آگے چل کے آپ کو پیش کریں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور عوام تلاوت سے بھی جائے گی اور چلی گئی ہے. جب وہ کہتے ہیں جب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ہماری تلاوت کا، جب تک ہم تفکر و تدبر نہ کریں تو پھر تو بس ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی رہنا چاہیے، پھر ہمیں تفکر کو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا، اب دیکھیے لوگوں کے تفکر و تدبر کے بھی نا الگ الگ معیارات ہوتے ہیں. ایک عام آدمی کس حد تک تفکر کر سکتا ہے ابھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے. مثلا ایک عام فرد ہے، اس کو آپ کہیں گے جیسے وہ اس پہ تفکر کر لے. مثلا قرآن میں آ گیا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی شخص ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا کوئی پسند کرے گا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ وہ تفکر و تدبر کرے، ہاں واقعی مجھے نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ کی جب آیتیں آئیں اس کی مذمت میں تو اس پہ تفکر و تدبر کرے. قیامت کے اوپر تفکر و تدبر کرے کہ آخرت میں مجھے جواب دینا ہے، مجھے گناہوں سے پرہیز کرنا ہے. اس طرح کی سادہ چیزوں کے اندر تو عوام تفکر و تدبر کر سکتی، لیکن احکام قرآن کے اندر تفکر کرنا، بعض عقائد کے اندر جو دقیق عقائد ہیں ان میں انحراف کا شکار ہو جاتا ہے. لوگوں کے تفکر و تدبر کے الگ الگ معیارات ہیں جس کا خیال نہیں کیا جاتا. ایک عام شخص کو بھی کہہ دیا جاتا ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں یہاں پر مثلا ہمارے ایک وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تھے ڈاکٹر عطاء الرحمان، وہ اس بات کو بہت زور دیتے تھے کہ ملک میں پی ایچ ڈیز کی بہت کمی، تو اربوں خربوں روپے کا بجٹ ان کے اوپر. ایک اعتراض ہوتا تھا، بھی میں اس میں نہیں کہ وہ صحیح کہتے تھے یا غلط کہتے تھے، لیکن ایک اعتراض ان پہ ہوتا تھا کہ وہ ملک کہ جس کے اندر یعنی ابتدائی بیسک تعلیم نہیں ہے، وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ خربوں کا بجٹ جو ہے وہ صرف پی ایچ ڈیز کے اوپر لگا دیا جائے. ابھی تو بیسک لوگوں کے پاس ابھی تو گھوسٹ اسکول ہیں، پرائمری یعنی پتہ نہیں کروڑوں کی تعداد میں بچے اسکول نہیں جاتے ہیں، وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایچ ڈیز کی بہت کمی. تو یہاں پر جب بھی قرآن کے سلسلے میں بات ہوتی ہے نا تو بس وہ والا ہی تقریباً چیز آ جاتی ہے کہ تفکر و تدبر اور بڑے ویسے نعرے لگا کر
اور نہ عام عوام جو کہ ابھی قرآن پڑھتی بھی نہیں ہے, قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اس کو. میجورٹی اگر آپ دیکھیں 90-95% افراد ہوں گے شاید کہ جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے, اور تلاوت قرآن تقریباً 90-95% لوگ روزانہ کرتے ہی نہیں, شاید 2-3-4% لوگ تلاوت کرتے ہوں گے. تو ان میں اگر آپ تفکر و تدبر, تو یہ گویا پی ایچ ڈیز والی چیز ہے. آپ اس پہ روتے رہیں گے کہ ملک میں پی ایچ ڈی بہت کم ہے. وہ بھائی یہاں پہ تو ابھی لوگوں کی بیسک ایجوکیشن نہیں, کروڑوں بچے اسکول نہیں جاتے, تو اس وجہ سے یہاں پر یہ کچھ مسائل اس سلسلے میں ہو جاتے ہیں. تو عوام کو کن قرآنی آیات میں تفکر کرنا چاہیے جو سادہ ہیں, اخلاقیات پر مبنی ہیں, سادہ عقائد پر مبنی ہیں, ان میں تفکر و تدبر عام عوام کر لے. لیکن پورے قرآن میں اس لحاظ سے تفکر و تدبر کی ان کو دعوت دینا, وہ بہت سارے انحرافات کا, یعنی بیسک چیزوں کو چھوڑ کر اور اگلی مرحلے کو, یعنی میٹرک والے سے آپ کہیں کہ بھائی اب تم پی ایچ ڈی ایک دم سے کیوں نہیں کر لیتے ہو, بھائی ابھی اس لیول کے اوپر ہے ہی نہیں, ابھی تو مڈل 8ویں جماعت کے اندر آپ اسے کہہ رہے ہیں پی ایچ ڈی نہ کرنے کی مذمت پہ زور دے رہے ہیں اسے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, صرف زبان جاننا بھی کافی نہیں, یا تراجم جاننا بھی. مثلا کیا آپ کوئی عام انگریزی جاننے والا کتابیں پڑھ کر گھر بیٹھے ڈاکٹر بن سکتا ہے, سرجن بن سکتا ہے, پائلٹ بن سکتا ہے؟ مثلا کوئی ڈاکٹر کوئی کہے کہ بھائی انگریزی میں تو ہیں کتابیں اور انگریزی مجھے آتی, میڈیکل کی کتابیں میں گھر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. کوئی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں, وہ کہے گا میں نے ساری کتابیں گھر پہ پڑھی ہیں, اور فوراً اٹھ کے آ جائیں گے نہیں بھائی آپ سے علاج نہیں کروانا ہے. سرجن کہے کہ بھائی میں نے 100 کم سے کم یوٹیوب کے اوپر آپریشنز دیکھے ہوئے ہیں, یہ والے جو میں آج آپ کا پہلی دفعہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں, تو کوئی اس سے آپریشن نہیں کرائے گا, آپریشن ٹیبل سے اٹھ کر بھاگ جائیں گے لوگ. پائلٹ اگر اعلان کرے کہ آج میری پہلی فلائٹ ہے, ماشاءاللہ سے کچھ دعا کیجیے گا کامیاب, سارے مسافر اتر کے بھاگ جائیں گے وہاں سے. تو بہرحال یہ کیا ہے کہ یعنی فقط یہ تو پھر بھی یعنی ایک خاص علم حاصل کیا جاتا ہے, اس سے گو تھرو ہوا جاتا ہے, امتحان پاس کیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس علم کو انسان حاصل کرتا ہے. یہاں آپ کہہ رہے ہیں قرآن کے سلسلے میں ہر شخص بس نا آزاد ہے, یعنی وہ قرآن کے اندر کود پڑے اور اپنے عقائد بھی اس سے نکال لے خود ہی تمام چیزیں, کیونکہ یہ تو ہدی للناس سے سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے, اور وہ ہے بھی ہدایت. لیکن اصلاً یہ تمام چیزیں ایسے ہی ہے جیسے کوئی جب عام علوم جو ہیں وہ انسان گھر بیٹھے نہیں حاصل کر سکتا ہے, بس ایسی کتابیں پڑھ لیں اور وہ جو عالم فاضل بن گیا اور پھر درس قرآن دینے شروع کر دی اور مفسر قرآن بھی بن گیا مثلاً وہ. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں, یہ متخصصین کے ذمے رکھیں. ہاں عام عوام اخلاقیات اور جو سادہ عقائد ہیں یا تاریخ کی کچھ باتیں اس کے اندر غور و فکر کر سکتے ہیں, اور جو پہلے سے ثابت شدہ چیزیں. اچھا دیکھیے, اصحاب معصومین جو سب عربی جانتے تھے, بہت فصیح و بلیغ تھے, وہ بھی آیات قرآنی کے معانی آ کر ائمہ معصومین سے پوچھا کرتے تھے, رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے آ کر. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ان 4 چیزوں پر مشتمل ہے: عبارت, اشارہ, لطائف اور حقائق. عبارت عوام کے لیے, دیکھیے ابھی ہم جو اس سے پہلے کہہ رہے تھے نا, عوام کو ایک دم سے پی ایچ ڈی میں چھلانگ مت لگوائیے, وہ گمراہ ہو جائیں گے. عبارت عوام کے لیے, یعنی وہ عبارتیں پڑھیں, الفاظ پڑھیں, اس کا ترجمہ بھی چاہیں اس کا پڑھ لیں, لیکن تلاوت قرآن کی طرف رہیں. یہاں عوام کے لیے اتنا ہے. اشارہ خواص کے لیے, اس میں خواص کے لیے اشارے ہوتے ہیں. مثلا میں نے ایک دفعہ اس سے پہلے کبھی آیت پیش کی تھی, علماء نے تو 75 150 صفحات اس آیت کی تشریح میں لکھے ہیں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. اچھا, اگر فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیں. اب دیکھیے کیا ہے, خواص کے لیے اشارے, اور عادل خبر لے کے آئے تو کیا تب بھی تحقیق کریں؟ آپ کہیں کہ ہاں پھر بھی تحقیق کریں, تو یہ تو فساد کے خلاف نہیں ہو جائے گا. جب فاسق میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے اور عادل میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے, تو اللہ زیادہ فصیح ہے قرآن, تو وہ یہ کہہ دیتا کہ عادل بھی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. لیکن یہ نہیں کہا, اس کا مطلب ہے عادل میں تحقیق کی ضرورت نہیں اور عادل کی بات کو قبول کیا جائے گا, یعنی اس کے اندر چھپا ہوا یہ خواص کے لیے اشارہ ہے. کہا جاتا ہے خواص کے لیے اشارے. لطائف اولیاء کے لیے, لطائف معنی یہاں پر جوکس نہیں, یعنی بہت سی چیزیں جو ہیں ہماری عقل سے اور ادراک میں نہیں آتی, تھوڑی سی ہمارے یعنی حواس خمسہ کے اندر نہیں آتی. اولیاء اللہ انہیں درک کر لیتے ہیں. مثلا قلب جو ہے, قلب سے مراد یہ خون پمپ کرنے والا آلہ نہیں, بلکہ قلب کچھ اور ہے, ایک لطیف چیز ہے وہ.
مثلا روح ہے، وہ کسی جگہ پن پوائنٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر روح ہے، یعنی یہ لطیفہ روح کہا جاتا ہے. لطیفہ جوک نہیں ہے بلکہ ایک لطیف چیز کے معنوں میں ہے. تو بہرحال یہ اولیاء اللہ کے لیے، اور حقائق انبیاء کے لیے. حقائق کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو بالکل واقع پذیر ہو اور جس میں ابہام ذرہ رتی برابر بھی نہ ہو. یعنی اب ہمارے لیے بہت سی چیزیں مبہم ہیں قرآن کی، لیکن انبیاء کے لیے مبہم نہیں ہے. وہ مثلا حروف مقطعات کا علم نبی اور معصومین جانتے ہیں، وہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہاں پر مثلا الف لام میم سے کیا مراد ہے، اور جو دیگر چیزیں ہیں. تو یہاں پر حقائق جو ہیں یہ انبیاء کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہر شخص کے لیے برابر نہیں. امام حسین یہ فرما رہے ہیں عوام کے لیے عبارات ہیں، خواص کے لیے اشارے ہیں، اولیاء اللہ کے لیے لطائف ہیں، انبیاء کے لیے حقائق ہیں. یہ مختلف درجات ہیں. یہ ہر شخص کے ہاتھ میں قرآن کھیلنے کے لیے نہیں دیا جائے گا. انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، جو پتہ نہیں کیا کہیں میں نے سنا تھا شعر یہ. تو یعنی وہ انوکھے لاڈلے جو ہیں سارے جو ہیں چاہ رہے ہیں کہ قرآن اور احادیث کے ساتھ کھلواڑ کریں. آج کل ہر آدمی چیمپئن بن گیا، یہ حدیث ضعیف ہے تو فلاں ہے، اور حدیث کا متن ایسا نہیں ہے، یعنی جاہلانہ طور پر. اور خود بخود ابھی آگے چل کے ہم پیش کریں گے کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے جبکہ قرآن سے نہیں ٹکرا رہی ہوتی. اچھا، اب ایک چیز اور بھی ہے کہ قرآن قطعی الصدور و ظنی الدلالہ ہے. ذرا مشکل سی ایک چیز آ گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ قرآن قطعی الصدور و ظنی الدلالہ ہے، اور حدیث جو ہے وہ ظنی الصدور اور قطعی الدلالہ ہوتی ہے. اس پہ بھی علماء کی بحثیں ہیں کافی. یعنی قرآن قطعی الصدور 100% ایک ایک ورڈ وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے، ایسے ہی صادر ہوا ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے. قرآن ایک ایک لفظ وہی ہے جو پیغمبر اکرم کے اوپر اللہ نے نازل فرمایا ہے، لیکن ظنی الدلالہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر 100% ساری کی ساری آیات میں جو ہم سمجھ رہے ہیں یہی مراد پروردگار ہے. یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اللہ یہاں پر کیا کہنا چاہتا ہے. بہت سی آیات بہت واضح بھی ہیں، لیکن متشابہ آیات ہیں قرآن کے اندر. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو یا احکام ہیں کہ جو نا ظنی الدلالہ، یعنی ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ نے یہاں پر جو کہا ہے یہ مراد پروردگار یہی ہے. تو یہ عام افراد جو ہے نا اس کیا کرتے ہیں، وہی والا حکم لگانے لگتے ہیں کہ نہیں بس یہی ہے جو اللہ نے کہا ہے، اور یہاں سے گمراہی کا آغاز ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح سے دیکھیے قرآن کے مختلف تراجم ہیں. ان میں آپ دیکھیے ترجمہ قرآن پڑھیں گی نا، آپ کہہ رہی ہیں میں قرآن خود پڑھ کر سمجھوں گی، قرآن میں خود ہی غور و تفکر کروں گی. اب ظاہر ہے جب آپ ترجمہ قرآن پڑھیں گی تو اس میں کیا ہے، خود تراجم قرآن کے اندر اختلافات ہیں. یہاں تک کہ ہمارے برادران اہل سنت میں کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی غلط ترجموں کی نشاندہی کے نام سے. ہمارے ہاں تو معروف جو تراجم ہے اس کے اندر ماشاءاللہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے بہرحال اپنے تراجم کے اوپر کام کیا اور اس میں بہت ساری غلطیاں کی نشاندہی کی. تو آپ کون سے والے ترجمے کو لیں گے؟ لیکن اچھا، ایک اور دوسرا بڑا بھی ایک فتنہ ایک چیز ہو گئی ہے، وہ کہ خود ترجمہ کر کے قرآنی مطالب کو ہم سمجھیں گے. ہم ترجمے کو بھی نہیں لیں گے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے لوگوں نے تو اپنے طور پر بہرحال اس کو اس لحاظ سے ایک اچھے پیرائے میں کہ بجان آپ قرآن میں مثلا اتنے حروف آئے ہیں، اتنے حروف کو اگر آپ اچھی طرح سے ان کے معنی سمجھ لیں تو آپ قرآن کا خود ترجمہ کر سکتے ہیں. بھائی آپ کو خود قرآن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ اس کے اندر کتنے فتنے نکلے ہیں اس بات سے. جب اتنے بہترین علماء نے ہمارے قرآن کے ترجمے جو ہے کر دیے ہیں، جو ماہرین ہیں، جنہوں نے جو علوم بھی اتنے رکھتے ہیں، قرآن کے اوپر بھی اتنا عبور رکھتے ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، انہوں نے بہترین تراجم کر دی ہیں، تو آپ کو ذاتی طور پر خود سے ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ مثلا مولانا سید فرمان علی کتنے زبردست، آپ نے آج بھی تقریباً ہر گھر کے اندر مولوی فرمان علی کا ترجمہ قرآن جو ہے وہ موجود ہے. اور بڑی ویسی شخصیت تھی ان کی، سید فرمان علی کی. اور یہاں تک کہ ان کے ایک دوست تھے رحمت اللہ نام کے، جو برادران اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے لیکن بے تکلف دوست تھے. انہوں نے ایک دفعہ ان پہ طرز کر دیا تھا کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے، تو انہوں نے فقط 5 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور ایسا قرآن حفظ کیا تھا کہ الحمد سے لے کر والناس تک بھی سنا سکتے تھے، اور والناس سے معکوساً الحمد تک بھی جا سکتے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے کیا تھا. اور علم کے لحاظ سے اس قدر وہ تھے کہ جب یہ ممتاز الافاضل کا امتحان دے رہے تھے تو ان کا پرچہ جو ہے وہ سید محمد کاظم یزدی نجف سے ان کا بن کر آئے تھے، جو صاحب عروۃ الوثقی ہیں. انہوں نے خود پرچہ بنایا تھا، اور جب ان کا پرچہ فقہ اور اصول پہ جو مشتمل تھا، جب یہ ان کی کاپی چیک ہونے کے لیے وہاں پر گئی تو
تو اس قدر فصیح عربی کے اندر انہوں نے جوابات دیے تھے کہ آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی بہت متاثر ہوئے, بہت تعریف کی تھی کہ اتنی بہترین میں نے آج تک کبھی جوابات کسی شخص کے نہیں سنے جو انہوں نے جوابات دیے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آپ نے سنا کہ حافظ قرآن بھی تھے اور کتنے زبردست حافظ تھے, اور بہرحال لیکن قسمت نے اتنی یاوری نہیں کی اور فقط 40 سال کی عمر میں بھی ایک بیماری کے نتیجے میں یہ وفات پا گئے. 40 سال کی فقط عمر تھی مولوی سید فرمان علی کی. اچھا, اس کے بعد مولانا سید مقبول احمد دہلوی, دہلی سے جن کا تعلق تھا, یہ پہلے غیر شیعہ تھے, بعد میں انہوں نے شیعہ مذہب قبول کیا تھا, اور مولوی مقبول احمد صاحب کا ترجمہ قرآن بھی کتنا زیادہ مشہور ہے. اچھا, ایک بات سید فرمان علی کے متعلق اور بات کہہ دی جائے کہ اتنا زبردست, اب یاد آئی کہ اتنا زبردست انہوں نے ترجمہ قرآن کیا ہے کہ اس زمانے میں جو ماہرین تھے وہ یہ بات کہتے تھے, اور لیکن کوئی ایک لطیف نقطے کے طور پر ایک لائٹر نوٹ میں یہ بات کہتے تھے کہ اگر قرآن اردو زبان کے اندر نازل ہوتا تو مولوی فرمان علی کے اور اس میں بہت ہی کم فرق لوگ پاتے. یعنی اس اتنا ایکوریٹ ترجمہ اور اتنا بہترین ترجمہ انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا. اور یہاں تک کہ ان کا جو ترجمہ قرآن ہے وہ الذریعہ الی تصانیف الشیعہ میں آیت اللہ بزرگ تہرانی نے ان کو سید جلیل کہہ کے, سید فاضل کہہ کے مخاطب کیا ہے, اور ان کے ترجمہ قرآن کو اپنی کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ کے اندر لکھا ہے. یعنی جو شیعہ کی پرومیننٹ کتابیں تراجم جو لکھے گئے ہیں اس میں بھی ان کو شامل کیا ہے. تو مولانا مقبول احمد دہلوی صاحب, یہ ان کا ترجمہ قرآن اور ان کا تو تفسیر اور جو زمیمہ تو پاکستان میں بین بھی ہو گیا تھا اور حکومت کی طرف سے پابندی لگ گئی تھی کیونکہ اس میں ذرا ایک مناظرانہ رنگ آ گیا تھا, لیکن ابھی بھی کہیں کہیں وہ زمیمہ مل سکتا ہے. لیکن ترجمہ قرآن ان کا بھی بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور ابھی بھی لوگوں کے گھروں میں اس انداز سے ہوتا ہے. تو بہترین تراجم ان لوگوں نے کی ہیں. ان کے ساتھ بھی ایک قسمت نے بہرحال یاوری نہیں کی اور یہ بھی 51 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. غالباً کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تھا کہ جس میں ان کا بیمار ہو گئے تھے اور اس کے بعد انتقال کر گئے. پاکستان میں اس وقت مولانا محمد حسین نجفی صاحب ہیں, ان کا ترجمہ قرآن بھی بہت اچھا ہے, اور اس کے علاوہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ترجمہ قرآن جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, وہ لے کر لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آیت اللہ علی نقی نقن صاحب, ان کا ترجمہ قرآن اور جو تفسیر ہے, لیکن ترجمہ قرآن اس لحاظ سے کافی بہترین ہے. اور اس کے علاوہ مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی, ماشاءاللہ علماء میں سے حیات ہیں یہ, اور ان کا تفسیر قرآن تفسیر کوثر کے نام سے جو شائع ہو چکی ہے, انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے, بہترین تفسیر ہے, بہترین ترجمہ ہے. تو جب یہ اتنے بہترین تراجم موجود ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب مثلا مولوی فرمان علی کا اتنا بہترین ترجمہ ہے کہ شاید قرآن اگر اردو میں نازل ہوتا تو کوئی خاص فرق نہیں ہوتا اس میں, جب یہ موجود ہے تو ہمیں خود سے ذاتی طور پر ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کے اندر امکانات بہت اس بات کے ہوں گے کہ ہم بہت غلطیاں کریں گے, کچھ کے کچھ معنی بن جائیں گے. تو یہ سب انحرافات ہیں, اس کی طرف ہرگز نہ جائیے گا. ٹھیک ہے, وہ جو افرادی سکھاتے ہیں کہ اتنے قرآن کے حروف کو اگر سیکھ لیا جائے تو آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں ترجمہ, ٹھیک ہے, ایک علم کے طور پر چیز سیکھ لی جائے اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے, لیکن خود سے ترجمہ کرنے میں بہت گڑبڑ ہے اور بہت زیادہ انحراف کا انسان شکار ہو سکتا ہے کہ خود سے ترجمے کرنے شروع کر دے. اچھا, ایک اور مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ صرف اور صرف قرآن, بھئی ہمیں قرآن سے صرف فقط دلیل چاہیے, حدیث کو لوگ تو کیا پہلے قرآن کا کوئی آپ لوگوں نے گروپ بنا لیا ہے؟ یعنی ایسے افراد سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پہلے قرآن ہیں, یعنی مثلا آپ صرف قرآن کو لیں گے, حدیث کو کسی کو آپ لیں گے ہی نہیں. بہت سے تو ذاکرین حضرات بھی فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ میں صرف قرآن سے بات کرنے کا عادی ہوں اور اس قرآن کے علاوہ میں کسی چیز سے بات نہیں. تو کیا یعنی حدیثوں کے لیے حقارت ہے معاذ اللہ؟ تو یہ خود ایک فتنہ ہے کہ صرف اور صرف قرآن سے جو ہے وہ بات کی جائے گی. قرآن میں تو کتنی چیزیں نہیں ہیں, مثلا قرآن میں سے اگر آپ صرف بات کرتے ہیں اور حدیثوں کو لیتے نہیں ہیں تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز کا تو کوئی طریقہ قرآن کے اندر نہیں لکھا ہوا. ابھی ہم ہزاروں قسم کے چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیں جو بظاہر قرآن کے اندر نظر نہیں آتی ہیں, طریقہ موجود نہیں ہے, تو وہ چیزیں آپ کہاں سے اخذ کریں گے؟ تو ہمارے ہاں دیکھیے ایک گروپ وہ ہے جو شیعوں کا اہل حدیث کہلاتا ہے, جو اخباری ہیں, وہ کہتے ہیں وہ قرآن کی بھی بہت زیادہ
اتنی تائید نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہم صرف اور صرف حدیثوں کو لیں گے, اور مجتہدین اور اجتہاد و تقلید کو بھی نہیں مانتے جنہیں اخباری کہا جاتا ہے. البتہ زیادہ تر اس میں اخباری وہ ہیں جو شام کے اخبارات وغیرہ ایوننگ اسپیشل وغیرہ پڑھتے ہیں اور اخباری کہلاتے ہیں, ورنہ اور اس جو اصل اخباری تھے وہ بہت پڑھے لکھے اور خود ہی قریب الاجتہاد یا مجتہد افراد ہوا کرتے تھے. تو شیعوں کے ہاں اہل حدیث ایک تو اہل قرآن کا ایک گروپ بن گیا ہے جو کہتے ہیں ہم صرف قرآن صرف قرآن صرف قرآن, اور کچھ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں صرف احادیث صرف احادیث, مجتہد کا فتویٰ بھی نہیں لیں گے, صرف حدیث چاہیے, قرآن کی آیت بھی پیش کریں وہ کہیں گے نہیں اس کے یہ معنی نہیں ہے بلکہ ہم جہاں حدیث دیکھیں گے. اچھا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آیات کا نا غلط انطباق شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آیت اس مقصد کے لیے آئی ہے خود سے ہی, تو یہ عقیدوں اور عمل کے انحرافات شروع ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے پہلی جلد میں لکھا ہے کہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں روش بہت زیادہ خطرناک ہے. انسان مکتب قرآن میں شاگردی اختیار کرنے کے بجائے اس عظیم آسمانی کتاب کے مقابلے میں استاد بن بیٹھے, یعنی قرآن سے استفادہ کے بجائے اپنے افکار کا بوجھ اس پر ڈال دے. اس کا مطلب یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے ماحول, تخصیص علمی, مخصوص مذہب, اپنی ذاتی رائے کو قرآن کے نام پر اور قرآن کی صورت میں پیش کرنے لگے, اور یوں قرآن ہمارا امام و پیشوا اور رہبر و قاضی و فیصلہ کرنے والا نہ رہے بلکہ الٹا وہ ہمارے اپنے نظریات کی مسند نشینی اور ہمارے اپنے افکار و نظریات کی جلوہ نمائی کا ذریعہ بن جائے. یہ تفسیر نہیں ہے بلکہ تحمیل ہے, اس سے فیصلہ لینا نہیں ہے بلکہ اس پر حکم چلانا ہے. یہ ہدایت نہیں ہے بلکہ ضلالت و گمراہی. یعنی آپ نا قرآن اپنے افکار کا بوجھ آپ نے قرآن کے اوپر ڈال دیا. قرآن سے کوئی چیز لی نہیں ہے بلکہ آپ بہت سے لوگ دیکھیے یہ کرتے ہیں کہ وہ قرآن یا حدیث سے کوئی جو نظریہ ملتا ہے اس پہ عقیدہ نہیں بناتے بلکہ پہلے سے کوئی عقیدہ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تلاش میں دلائل ڈھونڈنے نکلتے ہیں. اب جہاں ادھر ادھر اٹھتی پٹھتی دلیلیں ان کو مل جاتی ہیں اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں. قرآن و حدیث سے عقیدہ بنانا چاہیے, نہ کہ عقیدہ پہلے سے بنانے کے بعد دلیلوں کی تلاش کی جائے. تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. یہ آپ لوگ شاید ابھی اتنا اس واقفیت اس لحاظ سے نہیں رکھتے ہیں کہ عام عوام کے اندر خواتین میں شاید اتنی زیادہ بات نہیں آ رہی ہو, لیکن مرد حضرات ہم تو دنوں رات اس کے اوپر دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ لوگ جو آ کر سوال و جواب کرتے ہیں تو اس سے ان کے نظریات کھل کے ہمیں پتہ چلتے ہیں, تو معلوم ہی چلتا ہے کہ تو ایک بڑا زبردست انحراف کا شکار ہو چکی ہے بہت بڑی تعداد. مثلا اب دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اتنی واضح آیت لیکن جتنا زیادہ اختلاف اس آیت میں امت مسلمہ ہوا ہے کسی آیت میں نہیں ہوا شاید. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے صاحبان ایمان جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو اور مسح کرو اپنے سر کا اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک. کتنا واضح ہے کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے ٹخنوں تک, لیکن کیا ہے کہ ایک گروپ پورا عالم اسلام کا ایک الگ ہو گیا اور اس نے اس آیت کی یہ معنی کیے کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے. ایک جر جوار کی ایک بحث ہے گرامر کی, وہ یہاں پر لائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حالانکہ برؤسکم وارجلکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین, سر کا اور پاؤں کا مسح کرو ٹخنوں تک. تو مسح کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں, اس کو کیا قرار دیا گیا کہ پاؤں کو دھو. اب ایک پوری ایک تفصیلی ظاہر ایک بحث ہے شیعہ اور سنیوں کے درمیان, لیکن بہرحال یہ ہم اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ یعنی قطعی الدلالہ اور ظنی الدلالہ والی بھی جو ایک بات ہے کہ ہر آدمی اپنے مسلک کو جو ہے اس کو صحیح ثابت کر رہا ہے اس سے. مثلا ایک صاحب ہے جو بہت ہی مشہور, چلے نام لینے میں بھی حرج نہیں ہے, مثلا جاوید احمد غامدی صاحب, وہ کہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے امام زمانہ کے نام سے جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ پورا قرآن امام مہدی کا کہیں ذکر نہیں. تو وہ اس لحاظ سے امام مہدی کا بالکل صریحاً انکار کرتے ہیں. اگرچہ ہمارے مکتب میں بعض ایسے منحرف افراد پیدا ہو گئے ہیں جو امام زمانہ کی ولادت کا بھی انکار کرنے لگے ہیں, اور اس کے بعد آگے بڑھ کر یہاں تک کہ علماء کو یعنی آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کو ولادت امام زمانہ علیہ السلام پہ پوری کتاب ایک لکھنی پڑی کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے اور صحیح اسناد کے ساتھ ساری روایت کو ڈسکس کیا. تو انہوں نے کہا کہ جناب قرآن کے اندر تو آیات ہی نہیں ہے, قرآن تو خالی ہے. آپ دیکھیں جا کے ان کا انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر, تو اس موضوع پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں
المہدی الموعود فی قرآن الکریم، اور امام زمانہ پر تقریباً 7.5 سے 10,000 احادیث موجود ہیں. 7.5 10,000 احادیث. اس کا مطلب ہے اگر انسان اہل قرآن ٹائپ کا بننے کی کوشش کرے گا تو وہ ان کو تمام احادیث کا بھی انکار کرنا پڑے گا، جو خود ایک کتنا بڑا ظلم ہے پیغمبر اکرم پر اور ائمہ اطہار کے اوپر بھی. تو بہرحال یہ کہ جو اس طرح کے نعرے بلند کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دیکھیے خالی ہے ان سے، جبکہ قرآن کے اندر کتنی آیات ہیں، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. اور جناب المہدی فی القرآن والسنہ کے نام سے جو ہے اہل سنت علماء نے بھی جو ہے کتابیں لکھی ہیں. تفاسیر کے اندر ان کی جو ہے وہ تفسیر روح المعانی کے اندر جو علامہ آلوسی، جن کو بہت متعصب اہل سنت کہا جاتا ہے اور شیعوں پر کڑی تنقید کرتے ہیں اپنی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ مثلا قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو یہ جو ہے یہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ آئے گی. کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو اس وقت کوئی بھی زمین کے اوپر اصلاً کوئی مشرک موجود نہیں ہوگا اور پورا غلبہ دین کو ملے گا. تو انہوں نے بھی اس کا انطباق اس کے اوپر کیا ہے اس لحاظ سے. تو وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور اس طرح کر کے کتنی آیات ہیں قرآن کے اندر جو امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع کے اوپر موجود ہیں. تو پھر بھی کہا جائے کہ جناب پوری دیکھ لیے قرآن پورا خالی، جبکہ اس موضوع پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان کے کون سے قرآنی آیات ہیں ان کی تفاسیر امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق جو ہے وہ آئی ہے. اسی طریقے سے اگر اس نظریے کو ہم مان لیں کہ بھائی ٹھیک ہے قرآن کے اندر اگر تذکرہ کسی چیز کا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جب امام زمانہ کا ذکر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کا اعتقاد 1,24,000 انبیاء پہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں صرف اور صرف 25 انبیاء کے قریب نام آئے ہیں بس. اس کا مطلب باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے ان پہ کوئی اعتقاد نہ رکھا جائے، کیونکہ آپ ہی کا نظریہ کہ جب قرآن کے اندر نہیں آیا ہے، کوئی چیز نہیں آئی ہے مثلا، تو اس کو نہیں مانا جائے. اچھا اب دیکھیے یہ جو ہے آیات احکام، اس کے اندر خاص طور پر لوگ جو تفکر و تدبر انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ یہ بات بھی کہی جانے لگی ہے کہ شیعہ فقہا جناب قرآن پڑھے بغیر فقیہ بن جاتے ہیں. دیکھیے قرآن میں جب فقیہ ڈسکس کرتا ہے نا فقہی احکام اپنے درس خارج میں، تو وہ اس موضوع سے متعلق جو قرآنی آیت ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے ڈسکس کرتا ہے. لیکن آیات احکام یعنی جو وہ تقریباً قرآن میں 700 سے 750 آیات ہیں، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان مجتہد جو ہے وہ مثلا تیمم کا مسئلہ ڈسکس کر رہا ہو اور وہاں پر تیمم کی آیات، سب سے پہلے تیمم کی جو آیات آئی ہیں اس سے استفادہ کرے گا، پھر حدیث کی طرف جائے گا. تو یہ ایک ایسے ہی ایک بڑ ہاک دی جاتی ہے کہ مجتہدین جو نا وہ تو قرآن پڑھے یعنی قرآن کو پڑھے بغیر ہی فقیہ بن جاتے ہیں، قرآن کا ان کے کوئی رول ہی نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں آج کل معاشرے کے اندر جو ہے رائج کی گئی ہیں. اب زبردستی تو مثلا قرآن میں وہ مجتہد جو ہے مثلا نماز کے مسائل کو ڈسکس کر رہا ہے تو زبردستی تبت یدا ابی لہب وتب تو وہاں نہیں لے کر آئے گا نا وہ. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں سب سے پہلے قرآن کو زبردستی ٹھوسا جائے اس کے ساتھ معاذ اللہ. وہ آیات احکام جب ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، جب عقائد کی بات کرتا ہے تو عقائد کی آیات لے کر آتا ہے، جب معیشت کی کوئی بات کرتا ہے تو معاشی چیزوں پہ جو آیات آئی ہیں افکار پہ وہ لے کر آتا ہے. جب فقہی احکام ڈسکس کرتا ہے تو فقہ کی آیات کو لے کر آئے گا، وہ ادھر ادھر کی آیات کو تو جمع نہیں کرے گا. تو یہ اعتراض ایک فقہا کے اوپر بھی ہمارے ہاں ہونے لگا ہے. جب بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقہا کے دلوں کے لیے بہار قرآن ہے، یعنی فقہا کے دل کی بہار، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب فقیہ جو ہے وہ تو اس کا قرآن سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. تو ایک چیز میں نے اس سے پہلے ڈسکس کی تھی ایسے تمام افراد سے، خاص طور پر کہ جو کہ قرآن کو ڈسکس کر رہے ہوں لیکن اہل بیت کو مائنس کر رہے ہوں، وہ کوئی دلیل ان سے پیش نہیں کر رہے ہوں کہ خود ائمہ علیہ السلام نے اس آیت کے متعلق کیا تفسیر بیان کی. وہ اس کو اگر ڈسکس کر کے صرف ظاہری آیات کو لیا جا رہا ہے اور تقریباً وہابی افکار سے متاثر ہو کر اور بالکل بس وہ جس طریقے سادہ سے ایک معنی کر کے اور اپنے لحاظ سے بات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے تو اہل بیت اس میں سے مائنس ہوں تو سمجھ جائیں خطرے کی گھنٹی بج گئی اور کچھ نہ کچھ افکار غلط طور پر آپ کے اندر آ سکتے ہیں. مثلا اب اگر کہا جائے کہ صرف قرآن کے اندر جو چیز آئی ہے ہم صرف اسی کو مانیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کو نماز آیات بھی سب چھوڑنی پڑیں گی. قرآن میں نماز آیات کا اس لحاظ سے کوئی حکم موجود نہیں کہ نماز آیات کا پڑھنا واجب ہے. اور اسی لحاظ سے بہرحال یہ تو ایک ایسی بیچ میں بات آ گئی
کہ عام طور پہ وہ ہم جب فقہی مسائل نماز آیات کے آتے ہیں تو وہ ایک پینومرل لونر ایکلپس کا ایک آتا ہے کہ وہ اس وقت پینومرل فیز کے اندر ہے. تو پینومرل فیز کے اندر جو ہے وہ اس کو خسوف کاذب کہا جاتا ہے, یعنی جھوٹا گرہن. عام طور پر یہ تو افراد نہیں, وہ تو ابھی تھوڑے دن پہلے جتنے بھی 2 گرہن آئے تھے وہ ان میں نماز آیات اسی وجہ سے واجب نہیں. لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور اس کے اندر کیلنڈر میں بھی لکھا ہوتا ہے مثلا, تو وہ اس بات کو نہیں کہ مراجع جو ہیں وہ جو پینومرل فیز ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر یہ ہوتا ہے گرہن اصلا لگتا نہیں ہے, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ہلکی سی چاند کی روشنی کم ہو جاتی ہے. اس کو سائنسی لحاظ سے ایکلپس کا ایک نام دیا گیا ہے پینومرل, لیکن جو ہے وہ اصلاً اس کے اوپر احکام نہیں ہوتے. تو ایک ایسی بیچ میں بات آ گئی کہ جب یہ ہر دفعہ یہ اتنا مسئلہ پوچھا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی جب لکھا ہوا ہے کیلنڈرز کے اندر بھی آ رہا ہے, سارے ٹی وی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گرہن لگا ہے اس کے اوپر, لیکن ہم کہتے ہیں کون سا والا گرہن لگا ہے. دیکھیے پارشل گرہن لگا ہو یا کمپلیٹ گرہن لگا ہو تو اس کے اندر تو ہوتی ہے نماز آیات واجب, لیکن پینومرل والا جو گرہن ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتی. تو یہ مجتہدین اور فقہا ڈسکس کریں گے, لیکن بہرحال یہ کہ نماز آیات کا قرآن کے اندر کوئی تذکرہ نہیں, تو پھر آپ کو نماز آیات بھی چھوڑ دینی چاہیے. اس کا مطلب آپ اس کے بھی انکاری ہوں گے. مثلاً آپ بڑے بیٹے کے اوپر والدین کی قضا نمازیں اور روزے واجب ہیں, اس کا کیا کوئی ذکر قرآن کے اندر موجود ہے؟ جی نہیں, قرآن کے اندر کوئی ذکر موجود نہیں, لیکن اس کو بھی ماننا پڑے گا. اب جو اہل قرآن ٹائپ کا گروپ بنتا ہے نا, وہ یہی والی چیزیں لے کر آتا ہے کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں قرآن کے اندر. جیسے وہ صاحب کہہ رہے تھے قرآن میں بظاہر میں امام کا نام ہی نہیں مل رہا ہے, جیسے یعنی امام زمانہ کا, اسی طریقے سے دیگر معصومین کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے, بلکہ اس پہ کتنے دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں علماء کے اس پہ کہ حضرت مریم کا اتنی دفعہ ذکر آئے, لیکن حضرت شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اللہم صلی علی محمد ان کا نام لے کر الگ سے کوئی ذکر نہیں آیا. البتہ خود علامہ عقیل الغربی صاحب نے پورا کہ امیر المومنین کا نام خود قرآن میں کتنی دفعہ کتنے الگ الگ القاب کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے, اور وہ ان کا ایک پورا اس کے اوپر وہ بھی موجود ہے. تو بظاہر کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن فوراً اس کا انکار کر دیا جائے کہ نہیں یہ تو قرآن ہی میں نہیں. تو ٹھیک ہے, پھر ایسے افراد کو اپنے والد کی قضا نمازیں روزے وغیرہ بھی نہیں پڑھوانے چاہیے کہ ان کا بھی ذکر اس لحاظ سے قرآن کے اندر نہیں. اچھا, کچھ تو اس طرح کے ہوتے ہیں, یعنی اب دیکھیے جو یہ نعرے لگا رہے ہیں انہوں نے بہت سارے بہت زیادہ جاہل بھی ہیں. مثلا کیا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ جناب ان سے پوچھا گیا, کسی قسم کے جاہل جو درس قرآن دینے لگے تھے, کہ ماں کا کتنا حق ہے میراث میں. تو انہوں نے کہا جو کچھ ہے سب ماں کا ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ یہی دلیل ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, جو کچھ ہے سب کا سب ماں کا ہے. تو وہ قرآن کی آیت سے دلیل بنا رہا ہے, یعنی ماں کا سب, یعنی لفظ اس نے دیکھا, اس نے کہا یہ تو, جبکہ وہ مالہ وما کسب, جو کچھ ہے سب ماں کا ہے. تو اب اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان سے وہ کیا جاتا ہے. اور یہ جو قرآن کی آیت تیمم کی آئی کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا وامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, تو وہ باقاعدہ, یعنی آپ حیران ہوں گی کہ ایک مولانا صاحب نے پورا اس طرح سے تیمم کر کے بھی لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے پہلے کیا ہے کہ ظاہر ہے وضو نہیں کر سکتے تو پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے. تو پہلے مٹی کو تھوڑا سا منہ میں لے کے اسے تھوکا جائے, پھر ناک میں تھوڑی سی, پھر اس کے بعد ہاتھ منہ کے اوپر کر کے انہوں نے پورا تیمم اس طرح سے بتایا. تو دیکھیے یہ پھر کیا ہے, یہ قرآن کے ساتھ ایک کھلواڑ, ایک ہر شخص اپنے اپنے معیار کے مطابق قرآن سے کھلواڑ کرنے لگتا. اور ایک تو ابھی بھی شاید یوٹیوب کے اوپر, آپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پانی نہیں ہے, ایک صاحب خانہ کعبہ کے سائن میں ٹنکیاں لگی تھیں, ان میں پانی ختم ہو گیا تھا, تو انہوں نے ویسے ہی کھول کے اور ایک ورچوئل وضو جو ہے کیا کہ مثلا خیالی پانی لے رہے ہیں, اس کو ناک میں ڈال رہے ہیں, منہ میں ڈال رہے ہیں, اور ایسی کوئی چیز نہیں, پورا وضو وہ اس طرح سے کر رہے ہیں. تو ہر آدمی اس طرح سے قرآن کے ساتھ, یعنی عام عوام کو اس طرح کے تفکر و تدبر میں ڈالنا, ان کو یا تو خطرات سے بہت آگاہ کریں کہ بھئی ہر شخص اپنی لمٹ سے آگے نہ بڑھے. یہ کون سا تفکر و تدبر ہے کہ نئے نئے نظریات آپ نے اس طرح سے ایجاد کرنا شروع کر دی. اچھا اب دیکھیے ایک چیز اور اس میں ذکر کر دوں, قرآن کی ایک آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنے افراد ایسے ہیں شیعت کے اندر, باقاعدہ ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. جب بھی ان کی پوسٹ کوئی حضرت حلیمہ سعدیہ کی, جو ہم کوئی پوسٹ رسول اللہ کی رضائے والدہ کی کوئی پوسٹ لگاتے ہیں, تو فوراً کہنے لگتے ہیں نہیں وہ رضائے والدہ نہیں تھیں بلکہ وہ تو کافرہ تھیں, اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا نظریات پیش کیے جاتے ہیں. طائف میں ایک زمانے تک حضرت حلیمہ سعدیہ سے منسوب
ایک جگہ تھی کہ یہ ان کا گھر یہاں پر ہوا کرتا تھا. پھر لوگ وہاں جانے لگے اور انہوں نے نمازیں وغیرہ پڑھنا شروع کر دیں, لیکن پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہ شاید وہاں سے یہ چیز ہٹا دی گئی. بہرحال اس موضوع پہ پورا ایک درس یہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ کی رضائے والدہ تھیں یا نہیں, اس موضوع پہ پورے دلائل کے ساتھ یہاں ایک درس ہو چکا ہے, آپ انٹرنیٹ پہ اسے سن سکتی ہیں. اچھا, کون سی آیت ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے؟ ذاتی طور پر ترجمہ اور سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے. اس سے کیا ہوا؟ رسول اللہ کی رضائے والدہ ہونے کا انکار کر دیا, بلکہ ان کو کافرہ تک ثابت کرنے لگے. وحرمنا علیہ المراضع, اور حضرت موسیٰ کے لیے دائیوں کا دودھ ان پر حرام قرار دے دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے حرام اسی وجہ سے قرار دیا گیا تھا کیونکہ نبی کو صرف اس کی ماں دودھ پلا سکتی, کوئی اور عورت نہیں پلا سکتی. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت حلیمہ ان کا اسلام ثابت نہیں ہے تو ہم جو ہے کیسے کہ کافر عورت کیسے دودھ پلا سکتی ہے. اچھا, یہاں پر حرمنا کا جو لفظ ہے, دیکھیے سب سے پہلے تو ابھی میں اس لحاظ سے گفتگو نہیں کر رہا, لیکن بہت سی چیزیں, یہ تو خیر محاورہ نہیں ہے, یہاں حرمت تکوینی مراد ہے, حرمت تشریعی نہیں ہے. حرمنا مثلا آپ حرام قرار دے دیا تو ہم سوچتے ہیں حرام کے معنی وہی گناہ والا, جیسے ہم اکثر نہیں کہتے بھائی اس شخص نے تو میری زندگی حرام کر دی. تو یہ حرام سے مراد وہ شرعی حرام آپ نہیں کہہ رہے ہوتے, بلکہ آپ کی مراد بہت زیادہ تنگ آ جانا, اس سے زندگی اجیرن کر دینا, ان معنوں میں آپ حرام کہہ رہے ہوتے. تو یہاں پر حرمت تکوینی ہے, حرمت تکوینی ہے, یعنی حضرت موسیٰ ایک خاص, کیوں اللہ نے منع قرار دے دیا تھا کہ حضرت موسیٰ کسی دائی کا دودھ نہ پئیں. آگے چل کر آیت کے اندر یہ, بلکہ اس سے پہلے کی آیات میں چیز آئی ہے, اور موسیٰ کی ماں کا دل بالکل خالی ہو گیا. اس کے معنی ہے کہ یعنی وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, یعنی بالکل حضرت موسیٰ کے علاوہ ان کے دل و دماغ میں کوئی بات ہی نہیں آتی تھی. اتنا ظالم ظاہر ہے بادشاہ فرعون, اور وہ جو ہے ہر بچے کو قتل کرتا چلا جا رہا ہے, اور وہ بچہ ان کے محل کے اندر پہنچ گیا. اب اس ماں کی کیا بری حالت ہو گئی ہوگی کہ قاتل کی اس میں کبھی بھی بچے کو قتل کروا سکتا ہے. تو گویا ان کے دماغ میں موسیٰ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں تھی, اور قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی. یعنی اتنی بے قابو ہو گئی تھی کہ پتہ چل جاتا اس کو کہ اچھا یہ ان کا بیٹا ہے, مادر موسیٰ کا بیٹا ہے موسیٰ. تو اللہ نے پھر یہ انتظام کیا کہ دائیوں کا دودھ جو ہے وہ موسیٰ کے اوپر منع کر دیا گیا. موسیٰ منہ ہی نہیں لگاتے تھے, اور بالکل نہ بہت 3 دن اسی طریقے سے گزر گئے. کسی تو سب کو فکر ہوئی بہرحال. تو وہاں پر حضرت موسیٰ کی والدہ کی بہن بھی موجود تھیں اس تمام قضیے کے اندر. انہوں نے کہا کہ میں کیسی عورت کو جانتی ہوں کہ وہ بچے عام طور پر اس کا دودھ پی لیتے ہیں. ان کو حضرت مادر موسیٰ کو اس طریقے سے وہاں پر لایا گیا, اور حضرت موسیٰ نے بھی ان کا دودھ ایکسیپٹ کر لیا. فرعون بھی بڑا حیران ہوا کہ اور کسی بچے کا تو دودھ نہیں پی رہے تھے, تو تمہاری ان سے کیا رشتہ داری ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ایک پاک و صاف عورت ہوں, اور عام طور پہ بچے جو ہے وہ میرا دودھ پینا پسند کرتے ہیں, اور اس طرح سے کر کے پورا ایک واقعہ ہے. تو وہ پورا انتظام کیا گیا تھا. یہاں پہ حرمت تشریعی مراد نہیں تھی, یعنی شریعت نے حضرت موسیٰ پہ حرام قرار دے دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا نہ پئیں, بلکہ ایک انتظام کیا گیا تھا کہ موسیٰ کی والدہ اس قدر بےتاب ہو چکی تھی کہ اس بات کا امکان تھا کہ کہیں وہ اس راز کو فاش نہ کر دیتی. تو اللہ کی طرف سے انتظام ہوا کہ حضرت موسیٰ نہ ان کا دودھ پئیں اور دایوں کا, اور ایک باہر سے ان کی اپنی ماں کا انتظام ہو جائے. پھر اس کے بعد موسیٰ کئی سال تک, حتیٰ کہ جوانی کے دور تک بھی بہرحال وہاں پر رہے. 2 سال تک بس دودھ پلائی کا ان کا عرصہ چلا ہوگا. تو اس ایک آیت جو ابھی آپ نے دیکھی کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, لوگوں نے کہا اس کے اوپر کہا کہ دیکھیں اس سے پورا کیا نتیجہ, بہت سے نے تو ایک اور بھی نتیجہ نکالا کہ صرف معصوم ہی معصومہ کا دودھ پی سکتا ہے. تو یہ تو بالکل ہی الٹا ہے, اور ویسا نظریہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کی جتنی بھی والدہ تھیں سوائے امام حسن حسین وغیرہ کے, باقی تو اور کسی کی والدہ معصومہ نہیں تھی. تو ان کا بھی تو یہ تو خیر نظریہ بالکل ہی غلط ہے. لیکن یہاں پہ خود سے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا خود سے سمجھیں گے قرآن کو. تو اتنا بڑا گروپ جو ہے وہ ایک نئی چیز جو ہے وہ لے کر آ گیا اس سلسلے میں. تو اب دیکھیے, اگر ہم ویسے تاریخ کے بیچ میں ایک بات آگے تفصیل تو اس کے اندر آئے گی کہ ڈاکٹر ابراہیم آیتی یہ بھی بہرحال ان کے متعلق بھی یہی ملتا ہے کہ یہ بھی بہت جوانی کے دور میں انتقال کر گئے تھے. اور ڈاکٹر ابراہیم آیتی کے متعلق آیت اللہ شہید مرتضی مطہری نے کہا تھا کہ اس وقت پورے ایران میں
پورے ایران میں تاریخ میں اسلام کی ابتدائی 100 سال کی جو تاریخ ہے ان سے بڑھ کر کوئی بھی تاریخ دان نہیں، اور کہا کہ یہ جو بھی بات کہہ دیں وہ تاریخ کے متعلق بالکل حتمی اور اوتھینٹک ہوتی ہے. یعنی اتنی ان کی زبردست ریسرچ تھی ڈاکٹر ابراہیم آیتی کی کہ مرتضی مطہری کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی 100 سال کی تاریخ میں ان کا کوئی ثانی نہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک ٹریفک کے حادثے کے اندر تہران میں جو ہے اس میں بہت ہی کم عمری میں غالباً ایسی کوئی 50 کے لگ بھگ جو ہے ان کی عمر تھی، اس میں ڈاکٹر ابراہیم آیتی انتقال کر گئے. اور زیادہ زندگی اللہ کی طرف سے ملتی تو پتہ نہیں اور کیا کارنامے انجام دیتے جو موجودہ زمانے میں بھی. بہرحال اس لحاظ سے آغا جواد محدثی یہ بھی تاریخ کے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے تاریخ کے علماء جو ہیں کون کون سے ہیں. تو ڈاکٹر ابراہیم آیتی نے کتاب لکھی تاریخ پیغمبر اسلام، اس کے اندر بھی ان کو رضائی والدہ قرار دیا اور کہا کہ حضرت آمنہ کی کم شیرگی اس بات کا سبب بنی تھی، ان کے دودھ کم تھا بعض وجوہات کی بنا پر، تو اس وجہ سے ان کا انتظام ہوا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا. یعنی تاریخ کا ایک اوتھینٹک ترین عالم جو ہے جو ابتدائی 100 سال کی تاریخ پہ پورا عبور رکھتا ہے، اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے. اس کے علاوہ مناقب آل ابی طالب جو ہے جو علامہ ابن شہر آشوب کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی بات آئی ہے. اعلام الورا جو علامہ تبریسی کی ہے اس میں بھی یہی بات آئی ہے. اس کے علاوہ کنز الفوائد علامہ کراجکی کی اس میں بھی یہی بات لکھی ہے. القواعد القویہ یہ علامہ ہلی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی بات آئی ہے. فروغ ابدیت کے نام سے زندگی پیغمبر اکرم کا تحلیلی جائزہ آیت اللہ جعفر سبحانی نے بہترین کتاب لکھی ہے. اس کے اندر بھی کہا کہ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کی رضائی والدہ تھیں اور ان کا اسلام بھی علماء نے بہرحال ثابت کیا ہے. قصص العلماء جو قطب راوندی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے. سفینہ مستدرک سفینۃ البحار آیت اللہ علی نمازی شاہرودی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی بات آئی ہے. اختصاص شیخ مفید میں بھی ہے. کتنی کتابوں کے اندر یہ، لیکن لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں ہم کسی کی بات کو نہیں لیں گے، ہم دیکھیں گے. وہ حرمنا کا لفظ اس کے اندر آیا ہے کہ ہم نے حرام قرار دے دیا تھا دائیوں کا دودھ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے حرام تھا، اور یہ جو ہے نبی کے علاوہ کوئی اور نبی اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پی سکتا ہے، اور جو ہے بلکہ ان کا ایمان بھی ثابت نہیں. تو یہ سب چیزیں حتیٰ کہ اصول کافی کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے جس میں بہرحال ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کافی، لیکن اس میں بھی بہرحال یہ تذکرہ آیا، اگرچہ روایت اس لحاظ سے ضعیف ہے لیکن علامہ مجلسی نے معجزات وغیرہ کے سلسلے میں اس کو جو ہے کہا ہے کہ ممکن ہے معجزے کے طور پر ایسا ہوا، لیکن ابھی فی الحال میں اس کو اگر پڑھوں گا تو بہت سوالات آپ کے دماغ میں اٹھیں گے، اس کا بھی فی الحال جواب نہیں دے رہے. اچھا، اسی طرح سے لوگ اپنا دماغ چلا رہے ہوتے ہیں کہ جناب مثلا ہم لوگ جو شیعہ حضرات ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. اب میں نے بہت ساری اس میں کتابیں دیکھی تو لوگ اس والی آیت کو لے کر آتے ہیں کہ یہ نماز میں ہاتھ کھول کر پڑھنے کی قرآنی دلیل ہے، حالانکہ اس کے اندر ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی مخلوقات اور فضا کے سب بستہ طائر سب تسبیح کر رہے ہیں اور سب اپنی اپنی نماز و تسبیح سے باخبر ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ سب پروں کو کھول کر اپنی تسبیح کرتے ہیں اور اپنی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہاتھوں کو کھولنا چاہیے جب پرندے پروں کو کھول کے پڑھتے ہیں. تو یہ اس کا اطلاق اس کے اوپر کر دیا. تو جبکہ آپ کے پاس الگ سے مکمل احادیث ہیں اس سلسلے میں، اور یہ ہاتھ کھولنا اور کا جو حکم ہے یہ احادیث سے ثابت ہے، قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں. تو زبردستی انتباق کرنا، اپنے افکار کا بوجھ قرآن کے اوپر ڈال دینا کہ جناب دیکھیے یہ قرآن کے اندر ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کے متعلق آئی. اور بہت سے بڑے اچھے یعنی جو مناظر ٹائپ کے افراد ہیں وہ بھی ان آیات کو لے کر آ جاتے ہیں جبکہ ان کا کوئی تعلق نماز میں ہاتھ کھولنے سے نہیں. مثلا اس آیت کو تو کتنا زیادہ پیش کیا جاتا ہے اب تو سیاسی نعرے کے طور پر بھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جناب ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے توسل کا نظریہ بھی بالکل غلط ہے، اس کا مطلب ہے یا علی مدد کہنا بھی بالکل غلط ہے، اور دلیل میں قرآن کی یہ والی آیت پیش کی جاتی ہے. جب کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی تو ہم اس کو پیش کریں گے. ان چیزوں کا اس باتوں سے کوئی تعلق نہیں. ایاک نعبد و ایاک، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی عام افراد سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے. ہم جب تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ایک دوسرے کی اسلام نے مدد کرنے کی کتنی تاکید کی ہے. اور وہ جو کہتے تھے نحنو انصار اللہ، حضرت عیسیٰ کے جو حواری کہتے تھے ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو اس کا مطلب وہ بھی ہے کون ہے جو اللہ کی جو ہے وہ مدد کرے، کون ہے اللہ کو جو قرض حسنہ دے جو اللہ جو مانگ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اس کا وہ مفہوم نہیں ہے
جو ان آیات کا جو زبردستی اعتقادات کے اندر بھی منمانی یعنی قرآن کے اوپر بوجھ ڈال دیا کہ ہمارا یہ نظریہ صحیح ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ دیکھیے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کا مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے، جبکہ خود تمام افراد غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ اس میں زندہ اور موت کی شرط لے آتے ہیں. جب آپ یہ پیش کرتے ہیں نا عام زندگی میں، تو پھر وہ زندہ اور موت، پھر وہ اس میں ہمارے الگ دلائل ہوتے ہیں جو بھی موقع نہیں ہے ان کا. تو بہرحال یہ بھی قرآن کے افکار پر اس طرح. اچھا یہی چیز دلیل جو الفاظ کو پکڑ لیا جاتا ہے نا، یہ احادیث کے اندر بھی ہوتا ہے. مثلا روایت میں امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ مثلا غسل جمعہ واجب ہے. اچھا واجب ہمیشہ وہ شرعی واجب کے معنوں میں نہیں ہوتا ہے. واجب معنی کبھی کبھی ضروری تاکید کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. تو ایک فقیہ کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ یہ واقعی شرعی واجب ہے یا یہ کہ یہ تاکید کے لیے لفظ آیا ہے. تو مثلا اس میں امام نے فرمایا کہ غسل جمعہ واجب ہے علی کل ذکر او انثی عبدن او حرن، یعنی چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، عورت ہو یا مرد ہو، سب پر غسل جمعہ واجب ہے. تو لوگ جو ہے نا یہ جو ہمارے اہل حدیث ٹائپ کے ہیں وہ اخباری وہ کہتے ہیں دیکھیے غسل جمعہ واجب ہے، جبکہ اس میں ہم اچھا یہاں تک بھی تاکید ہے، وہ کہتے ہیں اس کے طور پر بھی کہ اگر پانی کا بھی جمعے کے دن نہ ملے تو پانی خرید کر لے کر آؤ. اس کا مطلب بھی ہے کہ واجب ہے جبھی پانی کو خریدنے کی تاکید ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں اچھا جبکہ دیگر احادیث اس سے بھی ملانا ہوتا ہے کہ امام سے پوچھا کہ مولا مستحب غسلوں کی فہرست بتائیے، اس میں امام نے مستحب غسلوں کی فہرست بتائی، اس میں غسل جمعہ کا بھی نام لے لیا. اب بتائیے واجب بھی کہا جا رہا ہے، مستحب بھی کہا جا رہا ہے، کون سے؟ اب یہ فقیہ طے کرے گا نا، یہ آپ کب سے طے کرنے لگے بیٹھ کے؟ تو یہ احادیث کو بھی اور قرآن کی آیات کو بھی اپنے خود ساختہ فہم پر ہم جو ہے وہ پرکھ کر کہتے ہیں کہ یہ قرآن خلاف قرآن ہے، یہ چیزیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں. مثلا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو میراث دو، یعنی لڑکوں کو بھی میراث دو، لڑکیوں کو بھی میراث دو. اور اس کے بعد پوری تفصیل میراث کی قرآن نے بتائی. اچھا اب اس کا مطلب ہے کہ ہر بیٹے کو میراث ملے گی، ہر بیٹی کو میراث ملے گی. قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے کہ اولاد کو میراث دو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی. اچھا اب وہ جو اہل قرآن ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اللہ نے یہ کہہ دیا نا، آپ کو کسی حدیث کو بھی نہیں لیں گے، جبکہ احادیث کے اندر دیکھیے خود حدیثیں کیا ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب رسول یا ائمہ ہمارے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں. تو یہ خود قرآن کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. اب وہ کتنی احادیث ایسی ہیں، مثلا اس کے اندر یہ آیا کہ مثلا بیٹا اگر باپ کو جیسے قتل کر دے تو قاتل بیٹے کو میراث نہیں ملے گی. بیٹا اگر کافر ہو جائے تو مثلا کافر بیٹے کو میراث نہیں ملے گی. لیکن یہ تو قرآن کے اندر نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت کے دائرے کو حدیث صحیح جو ہے وہ اس کو محدود کر سکتی ہے، چاہے وہ قرآن میں ذکر نہیں آیا. لیکن لوگ یہ کہیں گے بھائی دیکھیے قرآن میں تو مطلق آیا کہ بیٹا اور بیٹی کو میراث دو، اس کا مطلب ہے بیٹا باپ کو قتل کر دے اور بعد میں کہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں 14 سال بعد تو رہا ہو کر آ جاؤں گا اور اس کے بعد مجھے میراث دیجیے، کروڑوں روپے کی میرے باپ کی جائیداد ہے. تو نہیں دی جائے گی اس کو، کیونکہ صحیح حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ قاتل بیٹے کو میراث نہیں ملے گی، یعنی وہ بیٹا کہ جس نے باپ کو قتل کیا ہو. بیٹا اگر کافر ہو جائے تو میراث نہیں ملے گی، وہ بعد میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنے باپ کی میراث دو. کفر اور قتل یہ میراث کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہ قرآن میں نہیں آیا، یہ حدیثوں میں آیا ہے. اب وہ افراد جو قرآن خوارج کی طرح سے نیزوں پہ قرآن کو بلند کرنے لگتے ہیں، وہ یہاں پر بہت ایک انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں. اتنے زیادہ انحرافات قرآن کے سلسلے میں آ گئے ہیں کہ یہ بہت سے خوشنما نعروں کے ساتھ. اچھا اب مثلا بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو کہ یہود و نصارہ کے علماء اور راہبوں سے متعلق ہیں. وہ دین کو تبدیل کر دیا کرتے تھے بادشاہوں کے کہنے پر، مال و دولت کے لالچ میں. اور تو اب وہ کیا کہی جاتی ہیں کہ بھئی یہ شیعہ علماء اور مراجع کے اوپر یہ تھوپے جانے لگے کہ یہ ان کے دیکھیں قرآن میں یہود و نصارہ کے جو علماء اور راہب ہوا کرتے تھے یہ لوگوں کے اموال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے، دیکھیے یہ بھی ہمارا خمس کھا جاتے ہیں یہ سارے علماء اور سارے مجتہدین وغیرہ. تو یہ آیات کو جو یہود و نصارہ کے غلط علماء کے متعلق آئی ہیں وہ علماء شیعہ کے اوپر منطبق کی جانے لگی.
اور پوری کتابیں جو ہیں اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ لکھی جا رہی ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنا جا رہی. کیا ہے یہ قرآن کے اوپر وہ اپنا ذاتی افکار کا بوجھ قرآن کے اوپر ڈالنا ہے. مثلا یہ کہا جانے لگا, دیکھیے قرآن میں سورہ جمعہ آیا ہے اور یہ آیت آئی ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, کہ جب یہ ندا دی جائے روز جمعہ نماز کے لیے تو فاسعوا الی ذکر اللہ, بس نماز کی طرف دوڑو اور اپنے خرید و فروخت کو جو ہے وہ چھوڑ دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جمعہ جو ہے واجب عینی ہے, جبکہ نماز جمعہ واجب تخیری ہے, یعنی اختیار ہے کہ جمعے کے دن ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں, اس بات کا اختیار دیا گیا ہے. لیکن وہ کیا ہے کہ آپ نے صرف دماغی طور پر انہوں نے کہا کہ کیونکہ سورہ جمعہ آیا ہے تو لہٰذا جو ہے نماز جمعہ جو ہے واجب عینی ہو گئی ہے. مثلا یہ آیا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, یعنی جب تم زمین میں سفر کرو تو تم نمازوں کو قصر کر لیا کرو. ایک فقی کو کہا جاتا ہے, یعنی جو خود کو فقیہ قرآنی بھی کہتے تھے, ان کا یہ نظریہ تھا کہ نماز قصر نام کی اسلام میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, جبکہ قرآن کا واضح حکم اس پر موجود ہے. اور ان سینکڑوں احادیث کا صحیحہ کا کیا کریں گے جس میں اتنی تفصیل کے ساتھ معصومین نے قصر نمازوں کے احکامات بتائیں. اچھا, پھر اس کے اندر تو یہ بھی ہے کہ بس یہ کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کرو. اس سے تو لگ رہا ہے کہ نماز قصر کرنا واجب بھی نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر نمازوں کو قصر کرو, اس کا مطلب آپ کو اختیار دیا گیا ہے اور صرف یہ کہا گیا ہے کوئی حرج نہیں اگر نمازوں کو تم قصر کر کے پڑھ لو. اچھا, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم زمین میں سفر کرو, اب دیکھیے سفر کی کتنی شرائط ہیں وہ قرآن نے ذکر نہیں کی. مثلا 44 کلومیٹر کا آنا جانا ملا کر سفر ہونا چاہیے. یہ والا جو صرف اہل قرآن بن کے بیٹھا ہوئے تو کہے گا 1 کلومیٹر بھی سفر کیا جائے تو نماز قصر ہو جانی چاہیے. اس میں اللہ نے کچھ بھی نہیں بتایا. غامدی صاحب سے بھی کہا جائے کہ اللہ نے اس میں کہاں بتایا کہ کتنا سفر ہو, کتنے مائلز کا سفر ہو. حدیث کے اندر آیا ہے 44 کلومیٹر کا ہو. مثلا سفر معصیت نہیں ہونا چاہیے, گناہ کا سفر نہ ہو. ہیروئن بیچنے جا رہا ہے کراچی سے لاہور مثلا, اس کو یہ والی سہولت نہیں ملے گی. کثیر السفر نہ ہو, کثیر السفر پتہ چلا اس کا ڈرائیور کا کام ہی روزانہ آنا جانا ہے, وہ اس کی نماز قصر نہیں ہوگی اگرچہ وہ بھی سفر کر رہا ہے. اور کتنی زیادہ مثلا اپنے وطن کے اندر آ کر جو وہ مسافر نہیں رہتا ہے, مثلا اسے کئی جگہوں پر جانا ہے, جب اپنے وطن سے گزرا تو جیسے ہی وطن سے کراس ہوگا اس کا سفر 0 ہو جائے گا. سفر مثلا 10 روز سے کم کا ہونا چاہیے, 10 روز سے زیادہ کا ہو گیا تو پھر نمازیں پوری پڑھنا پڑتی ہیں. یہ تو سب حدیث کے اندر آیا ہے نا. سفر کا شروع سے اس کا ارادہ ہو 10 روز کا, اس کے درمیان میں اس کا ارادہ ٹوٹا بھی نہ ہو, کتنی ساری شرطیں ہیں, لیکن ان کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا. اب جو اہل قرآن بنے گا فقط تو وہ یہی اس قسم, بلکہ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ زندگی خود ایک سفر ہے اور سفر میں نماز قصر ہے. اس قسم کی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں, تو پھر تو ان خیالات کی کوئی وہ بھی نہیں ہے نا. یہ بس آپ جیسا بھی چاہیں جگت بازیاں کر کے دین کے اندر ان کو شامل کر دیں. تو دیکھیے قرآن کی آیات ہی ہیں جن سے استفادہ کی کر کے اور یہ والے نظریات بنائے جاتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے اب عقائد کے اندر آپ دیکھیے, مثلا جب فتح مکہ ہوئی تھی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, جو سورہ فتح کی آیات آئیں تو اس میں آگے چل کر کیا کہا, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. رسول اللہ سے کہا کہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب اس پہ ہم آج بحث نہیں کر رہے, یہ بہت اب تو بالکل وقت ہی ختم ہو گیا ہے. یعنی عقیدے کا انحراف کیا ہے, صرف آیت کے ظاہر کو پڑھا اور کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ معصوم نہیں ہوتے, کیونکہ یہ کہا گیا اللہ آپ کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور اچھا یہاں تک بھی چلیں بات ہو جاتی پچھلی, لیکن یہ کہ اللہ آپ کے اگلے گناہوں کو بھی معاف کرے گا, اس کا مطلب یہ پاسبلٹی بھی پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ آئندہ بھی گناہ کریں گے معاذ اللہ. تو اب کیا ہوگا, جو یہ فقط ترجمے قرآن پڑھنے والا جو فتنہ ہے اور وہ یہ نئے نئے عقائد اپنے بنا لیتے ہیں. دیکھیے واضح طور پر تو کہا ہے کہ اللہ تو آپ کے پچھلی اور اگلے گناہوں کو معاف کرے گا. جب انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی تو ہم اس کے تفصیل بیان کریں گے کہ علماء نے اس کی کیا چیزیں. تو جب ہی ہے کہ آپ کو خود سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, جب یہ تفاسیر اگر آپ کو پڑھنے ہیں, معنی سمجھنے ہیں, تو ہمارے علماء ہیں, مجتہدین ہیں جنہوں نے اتنی بہترین تفاسیر لکھی ہیں, وہ سب ہیں, ترجمے بھی انہوں نے کیے ہیں اور تفسیری حاشیے بھی ان کے موجود ہیں, ان کو پڑھیے. یہ خود سے مفکر اسلام بننے کا اور مفسر قرآن بننے کا اور مترجم قرآن بننے کا جو ہے یہ اس کو عہدے کو چھوڑ دیجیے. مثلا لوگوں کا عقیدہ بن گیا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس دن چہرے کتنے شاداب ہوں گے اور سب لوگ اپنے رب
کو دیکھ رہے ہوں گے. الی ربہ ناظرہ. اچھا اب کیا ہے, وہ صرف ترجمہ قرآن جو پڑھے گا نا, اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے دیکھے جانے کا بھی قائل ہو جائے گا, جبکہ نہ اللہ ابھی نظر آئے گا, نہ آخرت میں نظر آئے گا, نہ قیامت میں نظر آئے گا, نہ کبھی اور نظر آئے گا, اور ممکن ہی نہیں ہے اس کا نظر آنا. اچھا جبکہ یہاں اس آیت کے اندر کیا آیا ہے کہ الی ربہ ناظرہ, اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اور جبکہ دوسری آیت حضرت موسیٰ کے لیے جو آئی ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا, حضرت موسیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور وہ پہنچ گئے خاص جگہ پر, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, اور اللہ نے ان سے کلام کیا. قَالَ رَبِّ أَرِنِي انظُرْ إِلَيْكَ, پروردگار اپنا تو جلوہ دکھا دے. پروردگار نے کہا قَالَ لَن تَرَانِي, اے موسیٰ تم کبھی مجھے نہیں دیکھ سکتے. نفی ابد کے لیے آیا ہے لن ترانی, تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. اور اس سے پہلے کہا کہ سب لوگ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے. اب یہ دونوں آیتیں یہ سب ٹکرا نہیں رہی آپس. اب یہ جو صرف ترجمہ قرآن پڑھنے والا جو مفکر ہے یہ نہ کنفیوز ہو جائے گا, یہ پتہ نہیں کون کون سے اپنے نظریات بنائے گا, یہ اللہ کے مجسم ہونے کا بھی قائل ہو جائے گا, کیونکہ جو بھی چیز نظر آتی ہے اس کے جسم رکھنا ضروری. جسم ہے تو وہ حادث ہوگی, حادث ہے تو پھر وہ محتاج ہو جائے گی, اور محتاج اللہ ہو نہیں سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں اس طرح سے اس کے اندر آتی ہیں جو فقط ترجمہ قرآن عام شخص اگر کوئی کرے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی بحری سمندر میں پائی جانے والی جتنی بھی مخلوق ہیں جو صرف سمندر کے اندر رہتی ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں, اس میں بغیر چھلکے کی مچھلیاں بھی حلال ہیں. اور دلیل کیا ہے, احل لکم صید البحر, تمہارے لیے دریائی جانوروں کا شکار کرنا, اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے. اور دریائی جانور اس میں تو ساری چیزیں آ گئی, چاہے مچھلی, اس میں کہیں پہ بھی بغیر چھلکے کی مچھلی کا ہونا, یہ چھلکے والی ہونا تو نہیں آیا ہے. وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں. حالانکہ یہ پوری آیت اور اس سے پہلے کی آیات تو جو دیکھی جائیں تو یہ حالت احرام میں شکار کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. حالت احرام میں بری جانوروں کا شکار منع ہے, لیکن بحری جانوروں کا شکار جائز ہے. اب بحری جانور کون سے والے, وہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ کون کون سے بحری جانور کے چھلکے والی مچھلی جائز ہے, اس پر حدیث صحیحہ موجود ہے. جھینگا مثلا جائز ہے. تو یہ سب چیزیں, تو وہ کیا جو صرف ترجمہ قرآن کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیے تمہارے لیے دریائی جانوروں کا شکار کرنا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا, اس کا مطلب ہے کہ تمام دریائی جانور یہ حلال ہیں. تو یہ آیات قرآنی سے اس طرح سے غلط استنباط اور اٹھایا جاتا ہے. اسی طریقے سے مثلا وہ جو روزے کی آیت ہے کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, یعنی گنتی کے چند روز ہیں یہ دن رمضان کے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, تم میں سے جو افراد مریض ہوں یا سفر کی حالت میں ہوں بعد کے دنوں میں اس گنتی کو پوری کریں, اور جن کے لیے بہت باعث مشقت ہو روزہ رکھنا وہ ایک فدیہ دیں, ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. اچھا اب کیا ہے اس کے اندر مریضن والا سفرین, اس کا مطلب ہے کہ لوگ اکثر لوگ جناب مجھے بلڈ پریشر کا مرض ہے میں تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. بھائی کیوں نہیں روزہ رکھ سکتے؟ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے فمن کان منکم مریضن, اگر تم مریض ہو تو کیا بلڈ پریشر مرض نہیں ہے؟ مجھے نزلہ ہو رہا ہے مثلا, آپ جا کے کتابیں پڑھ لیں, کامن کولڈ جو ہے وہ میڈیسن کی پوری کتابیں سے مرض سے بھری پڑی کہ مثلا نزلہ ہو رہا ہے اور جو ہے تو مجھ پر بھی جو روزہ معاف ہونا چاہیے. کھانسی ہو رہی ہے مجھے, سر میں درد ہو رہا ہے, یہ ہیڈ ایک وغیرہ سب اس لحاظ سے امراض میں آتے ہیں. تو قرآن کی آیات سے پڑھ کے لوگوں نے اس طرح سے جو ہے نا معنی نکالے ہوئے ہیں. اب اس کے اندر کتنی شرائط ہیں, کون سا والا مریض کس شدت کا اس کے مرض ہو اور وہ مینج کر سکتا ہو دوائیں کھا کے یا نہیں کر سکتا ہو, یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. سفر کا تو ابھی آپ نے سنا کتنی ساری شرائط کے بعد وہ مسافر بنتا ہے, لیکن اس کے اندر تو زنا والا سفر ان کا لفظ آیا ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اور یہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں پیش آ رہی. اسی طریقے سے مثلا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یعنی صفا اور مروہ شاعر خدا ہیں, اور جو بھی حج کا اور یا عمرے کا ارادہ کرے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف کرے. اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی واجب تو چیز نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ فلا جناح, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم جو ہے صفا و مروہ کی صحیح کرو. تو اس طرح سے الفاظ کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. اب صفا و مروہ کی صحیح آپ کو پتہ ہے حج و عمرہ میں واجب ہے, اور لیکن یہاں پر وہ ایسے افراد جو ہیں وہ کہتے ہیں صرف قرآن کو اگر دیکھا جائے تو قرآن ہمارے فہم کے اندر جو آ رہا ہے ہدی للناس ہے. یہ تو
ہدی للناس ہے، اس کا مطلب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کسی بھی مولوی ملا مفسر وغیرہ کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ڈائریکٹ آپ سے خطاب کر رہا ہے، قرآن کھولو اور اپنے لیے ہدایت نکال لو اس میں سے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا یہ ایک انحراف ہے۔ یہ تو میں نے صرف کتنا وقت نہیں ہے ورنہ بہت تفصیل کے ساتھ جو ایک ایک آیات کو لے کے اس میں کیسے کیسے عقائد کے انحرافات ہو گئے، لوگوں کے عمل کے انحرافات ہو گئے، لوگ کون کون سے نظریات جو ہے وہ بنانے لگے۔ آپ نے دیکھا وہ حرمنا علی المراضع والا جو تھا کہ ہم نے دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا، وہ حرام کے معنی نہیں سمجھے کہ انہوں نے اس سے کیا مراد ہے، کہ یہاں پہ حرام سے مراد ممنوع تھا، یعنی ممنوع کیوں قرار دیا تھا؟ تاکہ مادر موسیٰ کو یہاں لانے کا انتظام کیا جا سکے، اور وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس راز کو فاش کر دیں اور حضرت موسیٰ کی اور ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ تو اس سے انہوں نے خود بخود کون کون سے نتیجے نکالے، یہاں تک کہ رسول اللہ کی رضائے والدہ ہونے کا انکار کیا، اور یہاں تک کہ ان کے کافرہ ہونے تک کا جو ہے لوگ معاذ اللہ بہت سے لوگ جنت البقیع جاتے ہیں اور علیمہ سعدیہ کی قبر پہ بھی نہیں جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم ان کو مانتے ہی نہیں۔ تو یہ تمام افراد جو ہے نا اس طرح سے انحرافات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال عام افراد کے لیے بس بہت مناسب یہ ہے، عام افراد کہ وہ اپنے لیول کا تفکر و تدبر کریں، اخلاقی باتوں کا کریں، سادہ ترین عقائد کا تفکر و تدبر کریں۔ ہمیں غیبت ہمیں منع کی گئی ہے، جھوٹ ممنوع قرار دیا گیا ہے، وعدے کو ایفا کرنا ہے، سچ بولنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، والدین کے حقوق کا خیال کرنا ہے، اس میں تفکر و تدبر کریں، بس یہاں تک۔ لیکن اس کے بعد جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا یہ عقائد کے انحرافات، اور انحراف کے اندر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، خشتے اول چون عہد معمار کج تا سریا میر اوید دیوار کج۔ عمارت کی پہلی اینٹ اگر غلط رکھ دی جائے تو آسمان تک بھی اس کو بناتے چلے جائیں نا تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، بلکہ انحراف اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، اور زیادہ ٹیڑھی ہو جائے گی۔ جب بھی کہا جاتا ہے نا جب قبلہ رخ ہے، بالکل کیوں کہا جاتا ہے کہ بالکل سیدھا قبلہ جو واقعی جو قبلہ ہے اور بالکل اس سیدھ کے اندر نماز پڑھی جائے اور معمولی سا انحراف بھی نہ لایا جائے، کیونکہ یہ انحراف یہاں سے اگر وہاں تک شروع کرے تو یہ انحراف یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اور بہت دور چلا جائے گا، یعنی خانہ کعبہ سے بہت دور آپ ہٹ جائیں گے۔ اس وجہ سے پورا سیدھا بہت زیادہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے فقہی احکام میں بھی کہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے انسان کا مکمل رخ۔ کچھ مراجع کہتے تھے 7 ڈگری تک کا اختلاف چل جاتا ہے، آغا سیستانی کہتے ہیں نہیں پورا اطمینان ہو کہ بالکل صحیح میں قبلے کی سمت میں ہوں۔ تو بہرحال تو یہی انحراف عقائد کے اندر آتا ہے، اعمال کے اندر آتا ہے۔ تو یہ عام افراد کو ابتدائی طور پر ان سب کو ابھی ہم بہت پہلے مرحلے سے بھی بہت نیچے کی طرف ہیں، ابھی لوگوں کو فقط اور فقط تلاوت کی طرف لے کر آئی، اور جو آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ تلاوت بہت زیادہ کر گئے تو ان کے لیے پھر اگلے مراحل ہیں، پھر ان سے وہ آگے کی طرف بھی ان کو لے جا سکتے ہیں کہ مثلا اپنے اخلاقی جو آیات ہیں ان پہ تفکر کرو، تدبر کرو۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا بہت سے افراد ایک صفحہ قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہدایت ہے، پتہ چلا جو اخلاقی ہدایت ہیں وہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ آج میرے لیے پیغام ہے مثلا قرآن سے۔ تو اس طرح کی چیزیں اخلاقیات قرآن سے لے سکتے ہیں، لیکن باقی آپ نے دیکھا کہ اگر وہ احکام کو اس طرح سے لینا شروع کرے گا تو وہ تو انحراف کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے لیے علماء موجود ہیں، خواص ہمارے جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہ ساری تحقیق کر کے اس کا نتیجہ جو ہے نکال کے دے سکتے ہیں آپ کو، اور انہوں نے دے دیا ہے توضیح المسائل کی صورت میں۔ تو وہ سب چیزیں آپ اس لحاظ سے قرآن کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا پارٹ جو آج مجھے لینا تھا، اس کا آج وقت نہیں رہا، مولانا جواد یاسوبی صاحب انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے، ان کا لیکچر آج ہوگا یہاں پر، مولانا عامر یاسوبی کی جو بیٹے ہیں نجف میں، اور سننے میں آتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے جو پوتے وغیرہ ہیں ان کی کلاس فیلو بھی ہیں وہ، تو بہرحال وہ ان کا ایک لیکچر یہاں پر ہوگا، تو ان کا وقت ایسا نہ ہو کہ میں لے لوں تو وہ، لیکن وہ دوسرا پارٹ جو تھا وہ ہمیں ایک اور چیز کہی جاتی کہ ہمارا پورا تمام اعمال قرآن کے خلاف ہیں۔ یہ ابھی یہ آج کا موضوع پورا رہ گیا ہے کیونکہ اتنا وقت آج بچا ہی نہیں بالکل، وہ انشاءاللہ اب تو بہت مشکل ہے، لیکن یہ کہ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے وہ کب ہوتا ہے یہ والا اس موضوع پر لیکچر۔ تو یہاں پر گفتگو اختتام اس میسج کے اوپر ہو رہی ہے کہ عام افراد کو ابھی جو کہ ابتدائی تعلیم بھی پرائمری بھی جنہوں نے پاس نہیں کی ان کو پی ایچ ڈی کی کلاس میں نہ بٹھائیں، اور ان کو ابھی صرف تلاوت کرنے دیں۔ تلاوت میں جب بہت آدمی راسخ ہو جائے یا اس کا لیول بڑھ جائے تو پھر وہ اخلاقی امور میں تفکر و تدبر کرے، پھر وہ عالم ہو جائے اور آیات کے اندر تفکر کرنا شروع کرے اور اس سے کچھ نتائج نکالے، اور پھر فقیہ ہو جائے تو فقیہانہ تفکر کرے، پھر اپنے لیول کے مطابق الگ تفکر و تدبر ہے۔ لیکن عام افراد کو اگر اس کے اندر آپ نے ڈالا
اور اس بات کی رٹ لگائے کہ تفکر و تدبر کرو، تو وہ ایسے ایسے نئے نئے انحرافات کا شکار ہوں گے، پھر وہ کسی قابو بھی نہیں آتے. پھر وہ ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں، فتویٰ کہتا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، دیکھیے مرجع نے کہا ہے، یہ اس کا دماغ کھلا نہیں ہے، یہ جو یہ سوچتا ہے کہ شاید مجتہدین جو ہیں وہ انہوں نے یہ آیات تو پڑھی نہیں ہوں گی، تو وہ اس طرح سے نئے نئے جو ہے چیزیں نکال کر پیش کرتا ہے، پھر وہ کسی قابو بھی نہیں آتا ہے، اتنا انحراف بڑھ جاتا ہے. تو یہاں پر بس ہم آج گفتگو کو روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.